السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ میرے حال پہ رویا بھی مسکرایا بھی، عجیب شخص ہے، اپنا بھی پرایا بھی۔ یہ انتظار سحر کا تھا یا تمہارا تھا؟ دیا جلایا بھی میں نے، دیا بجھایا بھی۔ میں چاہتا ہوں ٹھہر جائے چشمے دریا میں، لرزتا عکس تمہارا بھی میرا سایہ بھی۔ بہت مہین تھی پردہ لرزتی آنکھوں کا، مجھے دکھایا بھی تو نے، مجھے چھپایا بھی۔ بیاض بھر بھی گئی اور پھر بھی سادہ ہے، تمہارے نام کو لکھا بھی اور مٹایا بھی۔ رات تاریکی کے لبادے کو اوڑھ کر شہر کی پیشانی پر چھا چکی تھی۔ دن بھر گرم تپش سے سلگتی ہوائیں رات کی ٹھنڈک میں محلول ہوتی خون کی اپنے اندر سمانے لگی، تب جا کر دن بھر کے چلتی سلگتی فضاؤں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی۔ گہرے آبی فلک پر چاندی کا گول دائرہ زمین کے فرش پر سفید چادر کا فرش بچھا کر ہواؤں کو خیر مقدم کر رہا تھا، اور اسی شب میں ہاسپٹل کی بلڈنگ کے چمکتے شیشے پر چاند کا عکس بہت واضح تھا۔ ہاسپٹل کے باہر سے لے کر اندر تک تمام دن کی ہلچلیں خاموشی کے لبادے کو اوڑھ چکی تھی، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا اب بھی کم کم جاری و ساری تھا، مگر زیادہ تر وہ لوگ تھے جو مریض کے ساتھ تھے یا ان میں ہاسپٹل کے اسٹاف کی تعداد تھی۔ ایسے میں شیشے کے دروازے کو پار کر کے واسق اندر آیا تھا۔ منٹ گرین شرٹ اور نیلی جینس پر وہ بھلے فریش سا لگ رہا تھا، مگر کتھئی آنکھوں میں اضطراب اور حزن کی جھلک صاف تھی۔ چہرہ بھی سنجیدہ تھا اور ماتھے پر تفکر کی لکیریں۔ ولف نے رات کو آفس میں بلایا تھا، اس لیے وہ وقت پر حاضر ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے جو ایک فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا، ولف کو بتا کر اب وہ اپنا فیصلہ اپنے نام سے جڑ گئی ہستی کو سنا کر اسے کچھ دن کے لیے اپنا پابند کر دینا چاہتا تھا۔ براؤن جوتے میں قید اس کے قدم آہستہ آہستہ مگر مضبوطی سے اٹھتے ہاسپٹل کے اس روم کی طرف بڑھ رہے تھے جدھر اریبہ کو رکھا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل روم کے اندر آیا تو ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کیے ہوئے اریبہ پر پہلی نگاہ گئی تھی۔ شانی نے اسے آرام بخش انجیکشن دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ سارا ٹائم سوتی رہی تھی یا پھر نیم خنودگی میں رہی تھی۔ واسق اسے وہیں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، دل جیسے ہر احساسات سے خالی ہو چکا تھا۔ کچھ بھی تو اریبہ کے لیے محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ نفرت، نہ کوفت، نہ ہی کوئی گرم لہر۔ محبت بھرے جذبات کی بات تو بہت دور کی بات تھی۔ چند پر وہ اسے دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر اس نے قدم بڑھائے۔ ماربل کی فرش پر براؤن جوتوں کی دھمک صاف تھی۔ واسق دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ ادھر کسی کے قدموں کی آڑ پر اریبہ کی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا اور اس نے دھیرے دھیرے بوجھل پپوٹوں کو کھول کر گردن موڑی تھی۔ سامنے کھڑے شخص پر نگاہ گئی اور دل نے کہا، اسے دشمن جاں کہے یا نصیب کا پتھر یا پھر اپنی ہی بھول کہہ کر مخاطب کرے۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس کا دیکھنا تھا کہ واسق نے اسپاٹ انداز میں رسماً پوچھ ہی لیا۔ اریبہ بس آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں واسق کے لیے غصہ، نفرت، بیزاری، ناپسندیدگی جیسے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ ایک رات پہلے کا سارا منظر کیا یاد آیا، اپنی ساری تکلیفوں نے اس کی آنکھوں میں انگارے سے بھر دیے۔ وہ کتنی شدید تکلیف میں تھی، کتنی آوازیں اس نے واسق کو دیں، روتے روتے بس اسے پکارا، اور وہ بے درد۔ اریبہ کے جبڑے تن گئے۔ گزرے لمحوں کے درد و تکلیف کی یاد سے اریبہ کی آنکھوں سے آنسو کے ساتھ ساتھ تو ارتعاش و غصہ بھی پھوٹ پڑا۔ آئی ہیٹ یو۔ لقاحت کی وجہ سے آواز بھلے اونچی نہیں تھی، لیکن نفرت سے بھرپور ان جملوں کی تکرار واسق کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں سرد پن سا چھلکا۔ نفرت کا احساس مجھ سے زیادہ تمہارے دل میں میرے لیے نہیں ہوگا۔ اتنی نفرت ہے مجھے تم سے کہ اگر میرا بس چلے تو ساری زندگی تم پر اپنی نفرت انڈیلتا رہوں، پھر بھی میرے اندر سے نفرت کی آگ سرد نہ ہو۔ اس کے لبوں سے نفرت کی آگ سے سلگتے الفاظ جیسے اریبہ کے دل پر سیدھے لگے تھے۔ اریبہ کو چپ سی لگ گئی، بس آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اسے گھور رہی تھی۔ واسق نے سر جھٹک کر اپنے اوپر قابو پایا۔ یہ نفرت تو اب نہ چین سے جینے دے گی، نہ چین سے مر جانے کے لیے اکساتی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر بے بسی کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ دانت پر دانت رکھ کر اس بار وہ اریبہ سے ٹھنڈے لہجے میں مخاطب ہوا۔ لسن اریبہ، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے، لیکن تمہاری بیماری میں تم سے غافل ہوا اس کے لیے ضرور نادم ہوں۔ مجھے کم سے کم کل رات گھر آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی تو اریبہ کو وہ بھیانک رات پھر سے یاد آ گئی۔ اپنی تکلیف دہ حالت، اپنا رونا تڑپنا، وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جس نے اس کے دل سے واسق کے لیے پیدا ہوئے سارے نرم احساسات کو تباہ کر دیا تھا۔ اب تو بس اسے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور کچھ نہیں۔ مجھے تمہاری ندامت اور تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میری زندگی سے، میری دنیا سے۔ گو اوے، لیو می، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اسے واسق سے سچ مچ اس وقت بہت ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی شکل سے، اس کے ہونے سے، اس کے چیخنے پر واسق نے جبڑے بھینچے، 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر بیڈ کے نزدیک ہوا اور بھینچی آواز میں چیخا، مجھے بھی اب تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نفرت ہے مجھے تمہارے ہونے سے، تمہارے وجود سے، تمہاری شکل سے، یہاں تک کہ تمہارے نام تک سے مجھے نفرت ہوتی ہے۔
अरीबा उसकी आंखों में छलकती नफरत से छल पड़ी। वासिक की आंखों में जैसे शोले से भड़क रहे थे। तुम क्या मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालोगी? मैं खुद तुम पर 1000 बार लानत भेज कर चला जाऊँगा, मगर उससे पहले। अरीबा की ठहरी हुई पुतलियों में देखते हुए वो कुछ देर के लिए थमा। तुम्हारी ज़िंदगी में जाने से पहले मैं अपना बच्चा तुमसे लेकर तुम्हारी ज़िंदगी से ही जाऊँगा। बच्चे का नाम के लबों पर आया। वासिक की आंखों में रेत जैसा कुछ चुभने लगा। उसने यही फैसला किया था, वो अपनी नफरत और इंतकाम में अपने बच्चे को भेंट नहीं चढ़ाएगा। उधर अरीबा को कुछ देर के लिए चुप लगी, आंखों में शल सा, तासुर सा और चेहरे पर उलझन। वट, कैसा बच्चा? क्या बकवास कर रही हो तुम? दिल डर कर सहमा। ये क्या होने वाला था उसके साथ? वो फिर से चीखी। बेयकीन नजरें वासिक के हर तासुर से खाली चेहरे पर जम गई। यू आर प्रेग्नेंट। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मुझे अब तुमसे बस अपना बच्चा चाहिए। एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर जरा सा झुककर वह अरीबा की फैली आंखों में सर्द मौरी से देख रहा था। अरीबा की आंखें कुछ देर इस खबर के असर से फैली रही थी, फिर एकदम से उसमें इस्तेज़ाइया चमक उभरी। ओह, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी? तुम मुझसे अब अपने बच्चे की डील करोगे? उसे उसी तरह इस्तेज़ाइया देखते हुए आहिस्ता से उठने की कोशिश भी की। वासिक अपनी जगह खड़ा बस उसे घूरे जा रहा था, न उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, न बात का जवाब दिया। अरीबा मुश्किल से उठकर खुद ही उठ बैठी, चंद पल ड्रिप लगे हाथ को देखा और फिर सामने खड़े पत्थर से वासिक को। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारे स्टैंडर्ड से, और तुम्हारे इस बच्चे से भी। सुना तुमने? तुम्हारे बच्चे से भी। ये नफरत के अलाव थे जो हर जज्बात पर भारी होती हैं। अरीबा पर नफरत का बार ज़्यादा था, पर अल्फाज की चोट से वासिक की गर्दन तक की रगें तक तन गई थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करूंगी? मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं माँ बनकर अपनी लाइफ ख़राब कर लूँ? मैं कभी वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो मेरे माँ बाप ने दोहराई थी। वो भले तमस्खर आमेज़ अंदाज में उससे नफरत से कह रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अनदेखा कर भी छुपा हुआ था। उधर वासिक से उससे इसी बात की उम्मीद रखता था। उसे अरीबा की तरफ से कभी कोई खुशफहमी लाक हो ही नहीं सकती थी। वह सर झटक कर ऐसे मुस्कुराया जैसे उस पर हंस रहा हो। दरमियान का बचा खुचा फासला ख़त्म करके वही उसके करीब बैठा। अरीबा का वही हाथ थाम लिया जिसमें ड्रिप लगी हुई थी। बूंद बूंद रगों में उतारती बेरंग पानी जैसे दवा बंद हो, और खून की झलकियां सफ़ेद नाली में छिलकने लगी। अरीबा को दर्द सा महसूस हुआ। चेहरे पर तकलीफ के साए उभरे, मगर वासिक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसके हाथ पर अपनी उंगलियों का दबाव बनाते हुए वह सर्द आवाज़ में बोलना शुरू हुआ था। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ये बच्चा जन्म देना ही होगा। तुम्हें वासिक शफी अली के बच्चे को दुनिया में लाना ही होगा। अपनी तमाम तर मुखालफत के बावजूद भी तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। या अगर तुमने अपने दिमाग में नहीं बिठाया या मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाया, तो याद रखना, वासिक अली पहली बार एक बेगुनाह की जान लेगा। अजीब से गुराहट नुमा आवाज़। अरीबा को उसकी आंखों से डर लगा। हाथ का दर्द इतना बढ़ा कि लबों से सिसकी निकली। वासिक ने उसका हाथ देखा। सफ़ेद नली में सुर्खी घुल रही थी। उसने अरीबा का हाथ उसके पहलू में रखकर छोड़ दिया। तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी और तुम्हें ये करना ही है, अरीबा खानज़ादा। उसके नाम से उसके बाप का नाम लगाते हुए उसने एक हाथ बढ़ाकर अरीबा के चेहरे पर आती एक लट को परे किया। अरीबा को उसकी आंखों की कहर से डर ज़रूर लगा, मगर वह इतनी आसानी से उससे डर कर बात मानने वालों में से नहीं थी। वासिक का हाथ झटक कर वह तलखी से खोया हुई। हाथ झटकते हुए दर्द हुआ, मगर बर्दाश्त कर गई। कोई ज़बरदस्ती है क्या मिस्टर वासिक अली? तुम्हारी बीवी बनने तक मैं मजबूर हूँ, मगर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। वासिक की सर्द आंखें मुस्कुराईं। वह ज़रा सा उसकी तरफ झुका। इस बार वह दूसरा हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए ना? जाना चाहती हो ना आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी में वापस, है ना? अरीबा की गुलाबी बढ़ती आंखों में सर्द आंखें डाले वह अजीब ढंग से मुस्कुराया। अरीबा का दिल ज़ोर से धड़का। हाँ, वह यही तो चाहती थी, उसे वासिक से छुटकारा हासिल करना था। अरीबा की आंखों में अपनी बात से उभरती ख्वाहिश की उलझन देखते हुए वासिक के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला ले लिया है। अरीबा, तुम्हें आज़ादी चाहिए और मुझे अपना बच्चा। जिस दिन ये बच्चा दुनिया में आएगा, मैं उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूँगा। साथ ही वह सारी वीडियोज़ भी। तुम मुझे मेरा बच्चा देकर चली जाना। वासिक, शफी अली का वादा है तुमसे, वो फिर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा, हर राब्ता ख़त्म कर लेगा। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात मुकम्मल करके वह अरीबा के पहलू से उठ खड़ा हुआ। अरीबा उलझी सी उसे देख रही थी। क्या सच में वह एक बच्चे की वजह से उसे आज़ाद करने के लिए तैयार हो गया? वो कैसे यकीन करे कि वह अपना वादा पूरा करेगा? पर उसकी आंखों से लेकर अरीबा के चेहरे को बढ़ता वासिक सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था। ये मेरा वादा है अरीबा, और अपने वादे से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा बच्चा तो तुम्हें पैदा करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा तुम उसे नुकसान पहुंचाओ। अरीबा को उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा नजर आया था कि उसने बेसाख्ता निगाहें चुरा लीं। तुम खूब सोच समझ कर फैसला कर लो, बस कुछ माह और तुम आज़ाद। तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, हमेशा के लिए। वासिक नामी शख्स की परछाई भी तुम पर नहीं पड़ेगी। लगातार बोलते वासिक को देखते हुए अरीबा तजब्जुब का शिकार हो रही थी। इस बच्चे को तुम संभाल लोगे ना? ये ना हो कल को तुम मुझे इस बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करो कि तुम इसकी माँ हो, ये तुम्हारा भी बच्चा है। उसके मशकूक अंदाज पर वह गर्दन झटक कर हंसा, हर एहसास से खाली हंसी, टूटे कांच सी हंसी। मुझे तुमसे इसी बात की तवक्को थी।
ہنستے ہنستے اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اریبہ کو سخت برا لگا اس کا طنز، مگر چپ ہی رہی۔ واسق ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دس میٹر، میں تو کبھی نہیں چاہتا تھا میرا بچہ اریبہ خانزادہ نامی لڑکی کے بطن سے پیدا ہو، مگر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ سر جھٹک کر وہ سرد آواز میں بولا، بائی دا وے تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر تمہیں پھر بھی شک ہے تو تم مجھ سے پیپر پر سائن کروا لینا۔ میں تمہیں کبھی اپنے بچے کی ماں نہیں کہوں گا، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، بلکہ تم یہ سوچنا نہ تمہاری زندگی میں کوئی واسق نامی شخص آیا تھا، نہ تمہارا کوئی بچہ ہے۔ وہ یہ سب مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں کرب سا تھا۔ تعلق بھی ٹوٹ جائے مگر اریبہ کے بطن سے اس کا بچہ جنم لے گا، یہ کم تکلیف دہ تو نہیں تھا؟ جس لڑکی سے اسے نفرت تھی اس کے بچے سے کیوں کرنی ہے؟ کیوں اس کا دل اس بچے کے لیے پتھر نہیں بن گیا؟ کیوں وہ اپنے بچے کو اس دنیا میں لانا چاہتا تھا؟ لیکن ایسا کچھ ہونے کے بجائے جو بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، واسق کے دل میں اس کے لیے محبت کا بڑا نرم و گداز احساس پیدا ہو رہا تھا۔ اس بچے سے ایک ایسا واحد رشتہ ہے جو بلا شریک اس کا اپنا ہوگا۔ وہ بھی تنہا، آنے والا بچہ بھی تنہا، دونوں مل کر ایک دوسرے کے ہو جائیں گے تو تنہائی کے درد مٹ جائیں گے۔ اریبہ خاموشی سے بت سے بنی بس واسق کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب وہ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے تو اس کے بچے سے اس سے کیسے اتنی محبت ہو گئی۔ واسق کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم تلخی سے ہنسی۔ پتہ ہے واسق، تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اس کی آواز میں تلخی کے ساتھ تمسخر بھی کھلا۔ واسق ساکت ہی رہا۔ تم کبھی اپنی مڈل کلاس مردوں والی فیلنگ سے نکل ہی نہیں پائی ہو۔ اپنی مڈل کلاس فیملی سوچ کی وجہ سے پہلے دعا کو کھویا، اور اب دیکھو تمہیں مجھ سے بدلہ لینا تھا، میرے پپا سے اپنے پیرنٹس کا انتقام لینا تھا، لیکن ایک بچے کی نیوز سنتے کتنی آسانی سے سب بھول کر تم مجھے آزاد کر دینا چاہتے ہو۔ اس کی آواز میں رعونت اور تحقیر دونوں سمٹ رہے تھے۔ واسق نے تنفر سے گردن جھٹکی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں تمہارے باپ کو چھوڑ دوں گا، اسے تو اپنے ایک ایک گناہ کا حساب دینا ہوگا، اور رہ گئی بات تمہاری، تو وہ ایک بار پھر اس کی طرف جھکا، تو اریبہ خانزادہ تمہیں میں نے اپنے بچے کے صدقے میں بخشا، اب تمہارا اور میرا تعلق بس اس بچے کے ہونے تک ہے، اس کے بعد میں تمہارا نام بھی اپنے دل و دماغ سے کھرچ دوں گا۔ میری زندگی میں نہ تمہارے لیے کوئی گنجائش تھی نہ کبھی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جو کیفیت دکھ رہی تھی، اریبہ کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی چوٹ لگی۔ اپنی بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھیں سرخی مائل ہوئی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا واسق علی، کڑواہٹ سے بولتے ہوئے وہ زخمی سا مسکرائی بھی۔ واسق نے پلکوں کو خم دیا جیسے یہ چیلنج قبول کر لیا ہو۔ بے شک وہ مسکرا کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ واسق تمہیں مرتضیٰ بلا رہے ہیں۔ اپنے پیچھے یزدان کی آواز سن کر ان دونوں نے ہی گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، اور واسق کے سارے جذبات ایک دم سے بدلے تھے۔ کچھ گھبراہٹ، کچھ جھجک کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ پھر واسق کچھ کہے بغیر بس آہستہ سے مڑا اور بہت تیزی سے یزدان کی سائڈ سے نکل کر ہاسپٹل کے روم سے نکل گیا۔ ادھر یزدان کو دیکھتے ہوئے اریبہ کے دلی جذبات ایک دم سے بدلنے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا برسوں بعد کسی اپنے کے چہرے کو اس نے دیکھا تھا۔ گلابی ہوئی بھوری آنکھیں دھندلا سی رہی تھی۔ یزدان قدم قدم چلتا اس کے بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ طبیعت کیسی ہے اریب؟ پیار سے پوچھتے ہوئے اس نے اریبہ پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ سچ تو یہی تھا کہ اریبہ کی تمام تر بیوقوفانہ حرکتوں اور بدتمیزی اور حماقتوں کے باوجود بھی وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ مجلال کی بیٹی صحیح، مختلف طبیعت کی صحیح، پھر بھی اسے اریبہ سے محبت تھی۔ یہ محبت کا بیج تب اس کے دل میں پھوٹا تھا جب وہ چھوٹی سی عمر میں اسے بھیا بھیا کہہ کر اپنی محبت لٹاتی تھی۔ اس کے روڈلی بولنے کے باوجود بھی وہ برا مانے بغیر اس کے آگے پیچھے بھیا بھیا کہہ کر پھرتی تھی۔ یزدان کو دھیرے دھیرے اس سے انسیت ہونے لگی، اور پھر وہ دعا کی طرح اس سے بھی محبت کرنے لگا۔ لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اریبہ کے دل سے دعا کے لیے عناد نہیں ختم کر پایا تھا۔ حسد کے جذبے نے اسے آج اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اریبہ کے زرد زرد سے ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے یزدان نے گہری سانس لی، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اریبہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اریبہ جیسے نیند سے جاگی، دھندلائی آنکھوں کو جھپک جھپک کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں حیرت، دکھ، تکلیف، پھر درد و بے بسی کے احساسات نمکین پانیوں میں تبدیل ہونے لگا۔ میں ہوں تمہارے پاس۔ یزدان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ وہ جس ناز و نعمت سے اب تک پرورش پاتی آئی تھی اس کے لیے کتنا سخت تھا واسق کا رویہ برداشت کرنا، پھر بیماری، اکیلا پن اور بھوک پیاس کو بھی سہنا۔ واسق نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، اس نے کچھ نہیں چھپایا، سب بتا دیا، یہاں تک کہ اپنا فیصلہ بھی۔ بھیا، اریبہ کے لب بہت کچھ کہنے کی کوشش میں لرزے، آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے پھوٹ پڑا تو یزدان وہیں اس کے پہلو میں ہی ٹک گیا۔ اس کا بغیر ڈرپ لگا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سہلایا۔ میں اب تمہارے ساتھ ہوں اریب، اب تم سے کبھی غافل نہیں رہوں گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا میری بہن کو۔ ایک ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنے ہونے کا بھرپور احساس دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اس کی معصومیت پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ ناراض تھا مگر اب نہیں، بلکہ میں اب بہت خوش ہوں اپنی اریب سے، وہ مجھے ماموں جو بنانے والی ہے۔ پیار سے اس کی ٹھوڑی چھو کر اپنا چہرہ بڑھا کر اس نے اریبہ کی پیشانی چومی۔ اریبہ کے جلتے تڑپتے دل کو ٹھنڈک سی ملی تھی، بھائی کے پیار پر زخمی دل پر مرہم بننے لگا۔ اس نے یزدان کے نرم چہرے کو دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس نے منت کی تھی، بھیا میں یہ بچہ نہیں چاہتی، آپ پلیز مجھے واسق کے چنگل سے نکال دیں، پلیز اس سے کہیں مجھے آزاد کر دیں۔
میں جانتی ہوں وہ آپ کا کہاں نہیں ڈالے گا. پلیز بھیا مجھے اس ظالم شخص سے ڈیورس دلوا دیں. یزدان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ منت کرتے یاد سے اسے دیکھ رہی تھی. اریبہ بھانپ چکی تھی کہ واسق یزدان سے بہت دبتا تھا اور اب اسے یزدان اپنی نجات کا ذریعہ لگنے لگا تھا. اس پر سے وہ اب اس سے ناراض بھی نہیں تھا اور اریبہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی. یزدان نے بس ایک گہری سانس لی. بس یہی فرق تھا اریبہ اور دعا میں. دعا کی محبت میں کبھی مطلب نہیں آتا تھا. بے غرض چاہتی تھی وہ خالص، اس کی محبت بھی خالص. پر اریبہ کی محبت مطلب سے پر تھی. وہ بے شک اسے بھائی مانتی تھی مگر اس کی محبت مطلب پر ہی ابھرتی تھی. بچپن سے اس نے اپنی بات منوانے کے لیے یزدان کا سہارا لیا تھا. مرتضیٰ والا معاملہ بھی ایسا تھا. میڈیکل کالج سے لے کر ہاسپٹل آنے تک وہ اب واسق کی دفعہ وہ ایک بار پھر اس سے اپنی بات منوانے کے لیے اتنی جلدی اس کا غصہ کرنا بھول گئی تھی، ورنہ وہ اریبہ کی فطرت سے آگاہ تھا. لیکن تمام حقائق جاننے کے باوجود بھی وہ اس معاملے میں بے بس تھا. یہ فرق خون کا تھا جو کبھی مٹ نہیں سکتا تھا. وجدان اور رجلال کی اولاد کا فرق کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا. کچھ رشتوں کو ہمیں اسی طرح قبول کرنا پڑتا ہے جیسے وہ تھے. اس نے اریبہ کو اس کی خامیوں خوبیوں سمیت بھائی بن کر چاہا تھا تو وہ اس کی مطلب پرستی کو نظر انداز کر جاتا تھا. اب بھی کر دے گا. اپنی طرف یاد سے تک کے اریبہ کا گال اس نے پیار سے تھپکا. میں نے واسق اور تمہاری باتیں سنی ہیں اریب. میں تم دونوں کے فیصلے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کروں گا، بٹ تم سے اتنا کہوں گا اس سارے قصے میں اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں. تم ایک بار ماں بن کر سوچو، اپنے بچے کو فیل کرو، تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی. اریب وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اریبہ میں اس چیز کا فقدان تھا. بھیا مجھے صاف صاف بتائیں، آپ میری ہیلپ کریں گے یا نہیں؟ بیزاری اس کی آواز میں ہی کیا چہرے پر سے ظاہر ہو رہی تھی. یزدان سمجھ گیا کچھ کہنا فضول تھا. میں کسی بھی غلط کام میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے اریبہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اریبہ کچھ دیر ایسی بے مربتی پر اسے ساکت سے دیکھتی رہی تھی، پھر گردن جھٹک کر تلخ سی ہوئی. آف کورس مجھے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں کر میری مدد کر سکتے ہیں. میں دعا وجدانی اریبہ خانزادہ ہوں. میری غلطی کو کیوں کر معاف کریں گے آپ؟ جائیں اور جا کر بس اپنی فیملی کو چاہے مانیں. اپنی آنکھوں میں تیز چبھن لیے وہ تلخی سے مسکرا رہی تھی. یزدان کو غصہ آیا مگر وہ ضبط کر گیا اور اپنی بہن کو کسی اور نادانی کے سبب نقصان اٹھاتے نہیں دیکھ سکتا. تم مجھے غلط سمجھو یا صحیح، لیکن میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا. تمہیں غلط قدم نہیں اٹھانے دوں گا. تم بھی میری فیملی کا حصہ ہو. گاٹ اٹ؟ اس کا گال پیار سے تھپک کر وہ بیڈ سے اٹھتا کہ کھلے دروازے سے اندر آتے سمن کو دیکھ کر تھم گیا. اس کی ادھر موجودگی سے وہ انجان تھی. سمن ذرا سا جھجک گئی تو یزدان بھانپ کیا کہ وہ اس کے اریبہ کے پاس ہونے سے جھجک رہی ہے. اسے لگ رہا ہوگا کہ اس نے ان دونوں کو ڈسٹرب کیا. آ جاؤ. آواز میں بے حد نرمی سا کر اس نے سمن کو اندر آنے کا اشارہ دیا تو وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی روم میں آ گئی تھی. یزدان کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا. سمن نے پھر اریبہ کی طرف دیکھا. کیسی ہو اریبہ ڈیئر؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ سوری میں تمہارا حال پوچھنے دیر سے آئی ہوں. سمن خوش دلی سے بولتی بیڈ کے نزدیک آئی تھی. اریبہ کا حال پوچھنے کی صبح سے اب فرصت ملی تھی تو وہ فوری چلی گئی. مگر اریبہ نے بڑی ناگواری سے سمن کی طرف دیکھا. اب تو اسے ہر کسی سے چڑ ہو گئی تھی. سمن سے تو خاص چڑ ہو رہی تھی. اس کا پھول سا کھلا چہرہ دیکھ کر اندر تک جلن بھر گئی. وہ کیوں اس کے بھیا کے لیے اتنی خاص تھی؟ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم ادھر آئے ہی کیوں؟ میرے بھیا کو ہم سے چھین کر تمہیں چین نہیں ملا؟ یہاں آ کر میرا تماشا دیکھ کر خوش ہونا چاہتی ہو؟ بدتمیزی سے دیے گئے جواب پر سمن کی رنگت بدلی. وہیں یزدان کی پیشانی پر سلبٹیں پڑی تھی. بھوری آنکھوں میں سخت تاثر ابھرا. سمن کے معاملے میں وہ بہت حساس تھا. مقابل میں جو کوئی بھی ہو بات سمن کی آتی تو وہ اپنا غصہ نہیں دبا سکتا تھا. اپنا دماغ درست کر کے بات کیا کرو. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ بیڈ سے اٹھ کر وہ غرایا تو اس کی سختی سے ڈانٹ دینے پر اریبہ نے لب کھینچ لیا. ادھر سمن اریبہ کے اتنے بدتمیزی سے بولنے پر بجھی سی تھی. کتنی محبت سے حال احوال پوچھنے پر بھی یہ بے رخی. اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس سب معاشرے میں، مگر یزدان کے غصے پر گھبرا بھی گئی تھی. وہ اس کی وجہ سے اریبہ کو ڈانٹے یہ منظور نہیں تھا. یزدان ڈانٹے تو نہ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، ورنہ اپنی اریبہ تو بہت پیار سے بولتی ہے. وہ مسکرا کر اریبہ کو دیکھتی چہرے پر بشاشت سجا کر یزدان کے غصے کو ٹھنڈا کر چکی تھی. اریبہ نے جل کر چہرہ موڑ لیا. یزدان نے جلتی ہوئی نگاہ اریبہ پر ڈالی اور پھر سمن کی طرف بڑھ گیا. یہ تم اس قدر گھوم پھر کیوں رہی ہو؟ آرام کرو چل کر. بس سمن کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ کر ہاتھ تھام چکا تھا. اریبہ کو بہت برا لگا تھا اپنے بھیا کا سمن کا خیال رکھنا. وہ بیمار تھی اور اس کے بھیا کو اس کی بجائے بس اپنی بیوی کی پرواہ ہو رہی تھی. اس کے لیے ڈانٹ بھی دیا. جلی بھونی سے وہ یزدان اور سمن کی طرف دیکھ رہی تھی. یزدان پلیز مجھے ذرا سا چلنے پھرنے دیں. ادھر صرف بیٹھے اور لیٹے رہنے میں بور ہو گئی ہوں. مجھے گھر جانے دینا. وہ قریب آ کر ہاتھ تھام چکے یزدان کو دیکھتی بولی. انداز میں روٹھا سا تھا. میں ادھر ہوں تو تمہیں گھر جا کر کیا کرنے؟ اس نے بھوری آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا. ساتھ ہی اس کا بایاں گال ہلکے سے چٹکے میں دبا کر چھوڑ دیا. اریبہ غور سے دونوں کو دیکھ رہی تھی. یزدان کے پور پور سے محبت روشنی بن کر پھوٹ رہی تھی. گھر چلے نا پھر، بور ہو رہی ہوں میں. اس کے اسی ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے ضد کی گئی. چلیں گے، جلد چلیں گے. اریبہ کو آرام کرنے دو، ہم چلتے ہیں. اس کے گال پیار سے سہلا کر اس نے مڑ کر اریبہ کی طرف دیکھا.
ओके अरीब, तुम रेस्ट करो, मैं नर्स को इधर भेजता हूँ। अरीबा ने कुछ नहीं कहा, बस नाराज़गी से गर्दन घुमाकर चेहरा फेर लिया। समन ने सर उठाकर यस्तान की तरफ देखा। उसके देखने पर वो उसकी तसल्ली के लिए हल्के से मुस्कुराया। लेट्स गो। वह समन के हाथ को अपने हाथ में थाम कर मुड़कर हॉस्पिटल रूम से निकल आया। दरवाजे से निकलते ही उसने ठहर कर समन से कहा, तुम शानी के कैबिन की तरफ चलो, मैं आता हूँ। शायद अपना मोबाइल भूल आया हूँ। समन ने सर हिलाया तब उसका हाथ छोड़कर बहुत तेज़ी से अरीबा वाले रूम में आया था। अरीबा जो लेट चुकी थी यस्तान को तेज़ी से अंदर आते देख कर हैरान हुई थी। वो आंखों में सर्द मोहरी लिए हुए बेड के नज़दीक आया और अरीबा के पास ज़रा सा झुककर बोला, एक बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो, मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ मगर अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ ऐसा निकला जिससे मेरी बीवी को दुख पहुंचा तो याद रखना, माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश भी नहीं छोड़ूंगा। गॉट इट? अरीबा की फैली आंखों में देखते हुए उसकी आंखों की दरिंदगी और सख्ती से उसका दिल डर गया था। वह जबड़े ताने हुए सीधा हुआ और फिर उसे तेज़ी से हॉस्पिटल रूम से निकल आया था। लंबे लंबे कदमों से वह समन तक पहुंच के उसने बस गर्दन मोड़कर अपने हम कदम बन गए यस्तान की तरफ देखा। अरीबा की तबीयत बहुत ख़राब है, वरना वो कभी इतना रूडली बोलती नहीं है। लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने आहिस्ता आवाज़ में अपनी बात कही थी। वह जानती थी कि यस्तान को बहुत बुरा लगा था अरीबा का बदतमीज़ी से बोलना। उसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब है, बट मेरे पास इसका इलाज है। तुम फील मत करो, ना उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है। साथ चलते हुए संजीदगी से बोलते हुए उसने समन की तरफ देखा तो यस्तान के संजीदा चेहरे को देखते हुए उसे शरारत से उठी। मैं नहीं लेती कोई टेंशन, टेंशन के लिए आप काफ़ी है मेरे लिए। निश्चल अब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट भी दबाई गई और पलकों को पटपटाकर बड़ी मासूमियत से बोला गया। यस्तान ने वहीं रुककर आंखें सुगेड़ कर उसे घूरा। मैं टेंशन हूँ तुम्हारे लिए? समन ने तेजी से गर्दन इकरार में हिलाई, यानी उससे पंगा लिया जा रहा था। भूरी आंखों से सर्दपन गायब हुआ और वह ढेरों चमक से वो और भी खूबसूरत हो गई। ओके, एक दिन तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं कैसे टेंशन देता हूँ, फिर टेंशन नाम तुम्हारे लबों पर आते ही शर्मा जाएगा। सर झटक कर बादशाह साहब ने संजीदगी से फरमाया और हाथ उठाकर उसके लबों को चुटकी में दबाकर मसल कर आराम से कॉरिडोर के दाहिने तरफ बने ऑफिस का डोर खोलकर अंदर घुस गए। तो वो उसके पुश्त का मुंह टेढ़ा करके चिढ़ाते हुए खुद भी अंदर चली आई। शानी के कैबिन में घुसते हुए वो बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गया। उधर से उसे एक तो केसेस की फाइल लेनी थी। समन वहीं लगे सोफे पर आराम से बैठ गई, एक हाथ की कोहनी सोफे के हत्थे पर टेक कर मुट्ठी कनपटी पर रखी और वो उसे देखने में महव हो गई। कभी किसी से सुना था कि जिस शक्ल को दिमाग में बिठा ले बचा उसी शक्ल में मिजाज लेकर आता है। वो भी उसकी सूरत इस कदर अपने दिलो दिमाग में छाप लेना चाहती थी कि लोग उसके बच्चे को दूसरा यस्तान कहें। यस्तान? उसे आंखों के रास्ते में बसाते हुए वो होले से पुकार बैठी। वो बहुत अहम पॉइंट पढ़ रहा था जो बस हंकारा भरकर जवाब दिया। जब एक छोटा सा यस्तान आपके सामने चले फिरेगा तो आपको कैसा फील होगा? आंखों में जोत जलाए वजह से आने वाले पल को अपनी खुली आंखों से देख रही थी। यस्तान ने सर उठाकर खोई खोई सी समन की तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। वैसा ही फील होगा जैसे कभी एक क्यूट सी कैट को देखकर मुझे एहसास होता था। उसकी बात का मतलब समझकर समन ने मुंह बनाकर उसके संजीदा बने चेहरे को देखा। आप मेरे बच्चे को कैट से मिला रहे हैं? मैं तो बच्चे की मम्मा की बात कर रहा था। अब वो खुद को कैट समझती है तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ। ज़रा सा शाने उचकाकर उसने फिर से फाइल पर निगाह दौड़ाई, मगर गुलाबी लबों पर मुस्कुराहट की झलक ज़रूर छप दिखा रही थी। समन कुछ देर तरह तरह के मुंह बनाकर उसी तरह शेल्फ से रिपोर्ट्स फाइल निकाल निकाल कर चेक करते देखती रही, फिर बोल पड़ी। यस्तान, एक बात कहूँ? इस बार बस संजीदा सी थी। जो कहना है कहती रहो, डोंट आस्क मी। वह हाथ में ली हुई फाइल के पेज को पलटते हुए मसरूफ सा नजर आ रहा था। ध्यान अभी भी काम पर ही रखना चाहता था। फासिक और अरीबा का क्या होगा? इस बार के सवाल पर यस्तान ने बस एक अबरू उठाकर सोफे पर बैठी जोजा मोहतरमा को देखा। वह लाख कहे उसे टेंशन नहीं, लेकिन वो ऐसे ही थी, सबकी फिक्र में मुब्तला हो जाने वाली। अब भी कुछ सोच कर टेंशन ली जा रही होगी। बोला ना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम खुद को हर टेंशन से दूर रखो, नरमी से कहकर उसने एक सफ़ा पलटा। रिपोर्ट दुरुस्त थी। वो फाइल लेकर टेबल के करीब आ गया। यहाँ भी चंद एक ऐसी रिपोर्ट्स रखी हुई थी। समन सोफे से उठकर टेबल के नज़दीक आकर खड़ी हो गई। मैं टेंशन नहीं ले रही, बस बेचारे वासिक का सोच रही थी। काश उन दोनों में सब ठीक हो जाए, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो सब ठीक हो जाएगा ना यस्तान। वो शानी के ऑफिस टेबल से टेक लगाकर बड़ी खुशी खुशी बोल रही थी। टेबल पर रखी फाइलों को चेक करते यस्तान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। किस कदर वो अपने हर अंदाज से उसका चैन और सुकून लूटते थे। सच ये था, वो औरत कमाल नहीं जो 1000 मर्द को दीवाना बना देती है। कमाल वो औरत होती है जो एक ही मर्द को हज़ारों बार दीवाना बना डाले। वो भी तो हर बार दीवाना सा हो जाता था। आप कुछ करें ना यस्तान। उसकी टिक टिकी बांध कर देखने पर उसने बाजू से यस्तान की शर्ट की आस्तीन भी खींची थी। उसने बस सर हिलाया। मसलन क्या करूं? फाइल ढूंढना छोड़कर उसने समन को फूलों की तरह कमर से थाम कर वहीं टेबल पर बिठा दिया। समन ने उसकी आंखों में देखा। भूरी आंखें प्यार की चमक लेकर उसकी आंखों में उतरी थी।
مثلاً کچھ ایسا کریں کہ ان دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے. کریں نہ کچھ. یزدان کی ساری توجہ اپنی طرف جانے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو کر بڑی امید سے بولی. ساتھ ہی اس کے کالر بھی ناز سے چھوئے. اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر پھولوں کی نرمی لیے گال پر انگلی رکھی. ملکہ عالیہ، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے. کوششوں سے محبت نہیں، صرف اٹریکشن پیدا ہو سکتی ہے. سو وٹ آئی کین ڈو. وہی انگلی اس کے گال سے پھرتی لبوں تک آئی اور 2 انگلیوں سے اس کے لبوں پر مار کر وہ پھر سے سیدھا ہو کر اپنے کام میں لگ گیا. اس کے سارے ناز و پیار اٹھانے کے لیے وقت نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے دل کو سمجھا کر اس نے پھر سے فائلیں دیکھنی شروع کر دی. سمن کو اس کی بات صحیح لگی. گہری سانس لے کر اس نے سر جھٹک کر ٹیبل سے اترنا چاہ گئی. یزدان ایک ہاتھ سے صفحات پلٹتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر اسے ٹیبل سے اترنے میں مدد دی. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تھا. سمن کا دل اتنی محبت پر جھوم اٹھا. زندگی سے اور کیا چاہیے جب اتنے پیار کرنے والے محبوب کا ساتھ ہے. اپنے پاس کھڑے یزدان کا ہاتھ اپنے گال سے لگا کر وہ سرشار سی بولی. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے. میں ڈھیروں دعا کروں گی، آپ بھی کرنا. وہ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ کر پاس سے گزر کر جانے لگی تھی کہ سمی. یزدان نے سمن کی کلائی اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں جکڑی. سمن نے تھم کر بس پوری آنکھوں میں دیکھا. آئی لو یو سو مچ. جس کلائی کو تھاما تھا اسے اٹھا کر اپنے لبوں تک لا کر اس نے لبوں کا پرحدت لمس ہاتھ کے پشت پر چھوڑا تھا. اپنی بے پناہ محبت کا ثبوت اس کے ہاتھ کے پشت پر چھوڑتا وہ محبتوں کا دریا تھا. سمن کے دل کی کلی کھل کر لہلہا اٹھی. اس کے قریب ہو کر اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی طرف جھکے ہوئے یزدان کے چہرے پر رکھ دیا. یہ تو میں جانتی ہوں کہ آپ عاشق ہیں میرے. آواز میں خوشی کی کھنک تھی اور ہتھیلی قلم سے یزدان کا تن من پگھلانے کا اثر رکھتی تھی. یزدان نے سمن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا. صرف عاشق نہیں ہوں تمہارا، دیوانہ ہو رہا ہوں. کوئی کسر چھوڑو گے مجھے کسی کام کا رہنے کے لیے؟ میرے کام کے بیچ میں آ رہی ہو تم. سمن کے چہرے پر جھکتے ہوئے آواز میں مدہوشی سے گھلی تھی. لبوں کو چہرے پر رکھا تو دل ساری دلیلیں ٹھکرا کر بس محبوب کو چھونے کی مہلت چاہنے لگا. سمن نے آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے پر رکھ دیا. یزدان کے لب اس کے چہرے پر بے تابی سے پھرنے لگے تو سمن کے پلکوں کی چلمن خود بخود خمار کے پردے اوڑھ بیٹھی. بالکل نہیں رہنے دوں گی کسی کام کا. یہ عشق کا جادو ہے ولف صاحب. ایک بار قیدے ہوئے تو آزادی کسی صورت میں نہیں ملنے والی. آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر مسکراہٹ. وہ پاس آئے اور دل حسرت سے تڑپ نہ جائے. یزدان نے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور سمن کا چہرہ پیچھے کی طرف جھکایا تھا. گلابی ہوتے چہرے کی بہار تو ہر روز سے جدا تھی. یزدان کا دل ان بہاروں کو چھونے کو مچل گیا. رہائی بھی کس کافر کو چاہیے. آزادی کی خواہش تو اسی دن چھوڑ دی جس دن ان لبوں کے جام کو پہلی بار چھوا تھا. سمن کے لبوں پر جھکتے ہوئے آواز بہکی سی تھی. اس سے پہلے وہ بےتابی میں سارے ہوش بھلا کر اس کے لبوں کو چھو کر پیاسے دل کو کچھ دیر کے لیے سیراب کر کے سکون دے دیتا کہ جینس کی جیب میں رکھے موبائل کی رنگ بجی تھی. یزدان نے ناگواری سے جینس کی جیب میں بجتے موبائل کی آواز سنی. پھر سمن کو چھوڑے بغیر اس نے 2 انگلیوں کی مدد سے موبائل نکالا تھا. اسکرین پر شاکر کالنگ دیکھ کر اس نے سچ مچ دانت ہی کچکچا لیا. پہلے اس کا مجھے پکا انتظام کرنا ہوگا. ہمیشہ اسے بیچ میں پڑنا ہوتا ہے. اس کی بڑبڑاہٹ پر سمن نے بس اس کی طرف دیکھا تھا. دھڑکنیں اب بھی شور مچا رہی تھیں اور سانسوں میں یزدان کی معطر سانسیں اب تک بسی ہوئی تھیں. وہ مکمل اس کے بازوؤں کے سہارے کھڑی تھی. ہاں بولو. سمن کو خود سے نرمی سے الگ کر کے وہ ٹیبل کی طرف بڑھ کے اب تک جو کافی فائلیں نکال کر رکھی تھی انہیں اٹھا کر اس نے ساکت سے کھڑی سمن کے شانے پر 2 انگلی ماری تھی. وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تو اس نے اشارے سے ساتھ چلنے کے لیے کہا. سمن ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہو لی تھی. پھر دونوں ساتھ ساتھ ہی شانے کے کیبن سے نکل گئے تھے. رات جیسے جیسے اپنے پر پھیلاتے ہوئے گہری ہو رہی تھی. ہاسپٹل میں لوگوں کے آنے جانے کی تعداد کم سے کم تر ہوئی جا رہی تھی. آج ڈاکٹر مصطفیٰ رات کی ڈیوٹی سنبھال رہے تھے تو ایک خاموشی سے ہر سو چھائی ہوئی تھی. اسٹاف خاموشی مگر مستعدی سے اپنے کام نپٹا رہا تھا. ایسے میں واسق تھکا تھکا سا یزدان کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس نے اکیڈمی کے بجائے ادھر ہی بلایا تھا تو اس کے حکم کی تعمیل کے لیے وہ ادھر ہی اب تک رکا ہوا تھا. کچھ دیر پہلے یزدان کا میسج موصول ہوا تو آفس کی طرف چلا آیا. ابھی کوریڈور سے مڑ کر داہنی طرف والے کوریڈور کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دوسری طرف سے شاکر اور مرتضیٰ کو آتے دیکھ کر واسق ٹھٹکا. ان دونوں کا بھی رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے آفس کی طرف تھا. واسق لمحے بھر کو تھما. آنکھوں میں شاکر کو دیکھ کر ناگوار سا تاثر ابھرا. پھر فوری سر جھٹک کر اس کے قدم بھی آہستہ آہستہ یزدان کے آفس کی طرف بڑھنے لگے تھے. دل ایسا خالی ہوا تھا کہ اب شاکر سے بھی نہ چڑ محسوس ہو رہی تھی، نہ جلن، نہ غصہ. واسق کو لگ رہا تھا اس کے اندر سے جیسے سارے جذبات مر گئے ہوں. سیدھ میں دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم بڑھ رہا تھا. اتنے میں وہ دونوں بھی اس کے نزدیک ہو گئے. اب تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بڑھ رہے تھے. السلام علیکم. شاکر نے سنجیدگی سے اسے سلام کر دیا تو مرتضیٰ نے سر اونچا کر کے اس آفت کے پرکالہ کو دیکھا ضرور تھا. اب کیا چل رہا تھا اکھڑ کے دماغ میں؟ وعلیکم السلام. رکھائی سے جواب دے کر واسق قدرے دوری پر ان دونوں سے چل رہا تھا. اس وقت دل اتنا بوجھل تھا کہ وہ شاکر کے منہ ایک دم نہیں لگنا چاہتا تھا. مرتضیٰ نے بس باری باری گردن موڑ کر دونوں کو دیکھا. 2 دشمن ساتھ ساتھ، اللہ ہی خیر کرے. اس پر سے اکھڑ اپنے موڈ میں آ چکا تھا. وہ خیر کی دعا کرتا ان دونوں کے بیچ میں چل رہا تھا. انسپکٹر صاحب، پاپا بننے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک قدم کے فاصلے پر چلتے شاکر نے پھر سے چھائے خاموشی کو توڑا تھا. اف.
مرتضیٰ نے دانت ہی پیس لی. کبھی کبھی یہ اکھڑ کتنا کمینہ ہو جاتا ہے. کیا ضرورت تھی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی. اس نے کنکھیوں سے واسق کو بھی دیکھا. واسق رکا, آنکھوں میں شرارے سے لپکے, مگر دوسرے لمحے میں اس کے جواب نے مرتضیٰ ہی کیا شاکر کو بھی حیران ضرور کیا تھا. تھینکس, تمہیں بھی یہ دن مبارک ہو کہ میں تمہیں یہ مبارکباد لوٹا سکوں. بہت ہی تحمل سے شکریہ کہتے ہوئے وہ عجیب ڈھنگ سے مسکرایا بھی. شاکر نے بھوری پتلیاں سکیڑی. شیور, بہت جلد تمہیں ماموں بننے کی گڈ نیوز دوں گا. ڈھیر ساری مبارکباد لوٹا دینا. مسکرا کر بولتے ہوئے وہ واسق کو دیکھتے ہوئے سوچ بھی رہا تھا, لگتا ہے سارے کو ایک بار پھر رومانس والا ٹریلر دکھانا پڑے گا. کیا سوچتا ہے میری بیوی مجھ سے پٹے گی نہیں؟ یہ باپ بن گیا تو اسے اپنا کمال لگ رہا ہے. استغفر اللہ, یہ شکونا ایکس ہسبینڈ کو ماموں بنا دیا. مرتضیٰ کا دل کہا کہ اپنا سر ہی پیٹ لے. کس قدر اکھڑ کبھی خون چلانے پر آتا ہے. لگتا ہے آج جنگ کا یہ میدان یہ ہاسپٹل بنے گا. مگر آج تو واسق بھی اسے حیران کرنے پر تولا ہوا تھا جیسے. میں منتظر رہوں گا تمہیں مبارکباد لوٹانے کا. واسق کی باتوں میں طنز کی جھلک صاف تھی, یعنی اسے چیلنج دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تمہارے بھانجے سے تمہاری ملاقات ضرور ہوگی, بہت جلد ہوگی, لیکن اس سے پہلے میں دعا کو پھپھو بننے کی خبر بھی ضرور دوں گا. وہ بھی خوش ہو جائے گی کہ اس کی بھابھی پریگننٹ ہے. وہ اکھڑ بڑے آرام سے بولتا واسق کا صبر چٹکا رہا تھا. اس بار واسق کے جبڑے تنے اور مٹھیاں کسیں, اور اس سے پہلے ایک اکھاڑا تیار ہو جاتا کہ شاکر بھیا کے آفس چلیں. بھانجوں بھانجیاں کے کھلانے پلانے سے پہلے وہ کہیں ہم تینوں کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ چھوڑیں. یہ خبر دینے کے لیے تھوڑا تھوبڑا ہی ٹوٹ جائے. مرتضیٰ نے ان دونوں کے بیچ میں حال ہو کر مستقبل کے پہلے حال کی طرف توجہ دلائی کہ کہاں کھڑے ہو, پہلے یہ دیکھ لو, پھر بچے پیدا کرتے رہنا اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر لینا. واسق اور شاکر نے فوری مرتضیٰ کی طرف دیکھا, پھر گردن اٹھا کر چھت کی طرف. خفیہ کیمرے سے کون بے خبر تھا. واسق تو گردن جھٹک کر پیچھے ہو گیا, مگر وہ تو شاکر تھا نا. تو اب ایسا بھی نہیں ہے, میرا ولف بہت بے رحم دل ہے. واسق سے پوچھ رہا, بیچارے کی تو ویسے بھی شامت آئی ہوئی ہے. وہ شاکر ہی کیا جو باز آ جائے. اس کی زبان تو پانی میں آگ لگا دینے والی خوبی تھی. واسق تو پھر بھی جوشیلا خون رکھتا تھا. تم اپنی فکر کرو, میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں. چلا بھنا سا جواب دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لمحوں میں ولف کے آفس کے نزدیک پہنچ چکا تھا. ڈور بند تو تھا, مجبوراً ٹھہر کر دونوں کے قریب آنے کا انتظار کرنا پڑا. سالہ یہ کرتا کس بات پر ہے؟ شکو کو کوئی اور کام نہیں جو اس خڑوس کی فکر میں دبلا ہو جائے. آفس کے قریب کھڑے واسق کو دیکھتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بڑبڑایا. مرتضیٰ بس اپنی پیشانی ہی پیٹ سکتا تھا. جیجا جی, زبان کو کچھ دیر کو آرام دے دو. ہم آفس کے سامنے کھڑے. مرتضیٰ تو بار بار جنگ ٹلنے پر شکر کر رہا تھا, لیکن شاکر کی طرف سے تپا ہوا تھا, جیسے واسق کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا. ہاں تو پھر چلنا, خالی پیلی اب ان کا دماغ کیوں کھا رہے ہو؟ سنہرا بلّا اپنے خاص اسٹائل میں بولتے ہوئے صبا کا دیا گیا لقب بھی دہرا دیا. پر مرتضیٰ کو نہ اس کو اسٹائل اچھا لگا, نہ اپنا سنہرا بلّا کہنا. اس نے اپنے سے 2 انچ لمبے شاکر کو بری طرح سے گھورا تھا. تمہیں سولجر کس نے بنا دیا؟ اسے گھورتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا, آخر کون کہے گا کہ اتنی ہنڈوں والی زبان والا اپنے کام میں اکھڑ اونچی پوسٹ پر ہے. اس کی ساری شائستگی ان دونوں کے ساتھ کہیں دور جا سوتی. انہیں میری پرسنالٹی بھا گئی تھی. اتنا خوبصورت کڑیل جوان کون سالا چھوڑے گا؟ اپنے خوبصورتی سے بڑھ گئے بالوں میں 5 انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے اسٹائل ماری تھی. کنکھیوں سے دیکھتے واسق نے منہ بنایا, اور مرتضیٰ نے شیخی بھگانے پر کچھ یاد دلانا چاہا. اچھا, شاید انہوں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا تھا. 5 اسٹار کے ویٹر کو دیکھ لیتے تو میری خوبصورتی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہی ہو جاتے. اس وقت تو میں چاند کو بھی شرماتا تھا. مرتضیٰ کی بات کاٹ کر برتر سے بولا تھا, سر پیچھے کی طرف جھٹک کر بال پیچھے پھینکے تو, لیکن اماوس کے چاند کو. اب تک بے نیاز بنتے واسق نے فوری گردن موڑ کر جو جواب دیا. مرتضیٰ کی ہنسی چھوٹی اور شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر کھڑوس کو گھورا. پر ایک بات اس نے نوٹ کی تھی, واسق کی بات میں طنز قطعی نہیں تھا, بلکہ وہ مرتضیٰ کے ساتھ ویسی جوابی کارروائی کر چکا تھا جیسے بہت پہلے کرتا تھا. لیکن اماوس میں تو چاند ہوتا ہی نہیں. کون سا چاند ہوگا؟ شکو جو چاند کو شرماتا ہوگا. ادھر مرتضیٰ نے بھولے پن کا ناٹک کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں اپنی سنہری داڑھی کھجلائی. تو جوپیٹر پلانٹ پر چلا جا, وہاں مل جائے کہ تجھے چاند ہی چاند. دیکھتے رہنا چاند اور اپنی جیجا کی خوبصورتی کی گن گاتے رہنا. 1-2 بار خاص چال سے مرتضیٰ کی پیٹھ تھپک کر اس نے ہاتھ بڑھا کر یستان کے آفس کے ڈور پر ہاتھ رکھا. بے دہانی میں ولف کے آفس کے ڈور کو بنا ناک کیے دھکا دیا کہ دروازہ پیچھے کی طرف ہو کر پورا کھلا, اور ادھر وہ تینوں آفس میں نظر آتے نظارے کو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے. جہاں ولف صاحب اپنی آفس چیئر پر بیٹھے کمپیوٹر کی طرف دیکھ رہے تھے, مگر ایک ہاتھ میں ایپل جوس کا گلاس بھی تھامے ہوئے تھا, جو بغل میں ہی دوسری کرسی پر بیٹھی اپنی ملکہ صاحبہ کے منہ میں دیا جا رہا تھا. وہ موبائل میں ٹائپ کرتی اور پھر جھک کر اسٹرا کی مدد سے ایک گھونٹ لیتی. ولف جی گھونٹ لیتے ہی پھر اسکرین کی طرف دیکھنے لگتے, اور تھوڑی دیر بعد پھر وہی عمل دہراتے. باپ بننے کے مراحل میں اتنی خدمت کرنی پڑتی ہے تو میں بغیر سہاگ رات منائے ہی ٹھیک ہوں. سالی اس کے تو نخرے بھی بہت ہیں. اپنے کان کے لو مسلتے ہوئے شاکر دل میں سوچ کر ہی رہ گیا. مرتضیٰ کے پھاڑے ولف صاحب کو خدمات انجام دیتے دیکھ رہا تھا, اور واسق نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا. حیران ضرور ہوتا تھا, مگر سنجیدہ ہی رہتا.
زبانی گولہ باری کا سلسلہ بند ہو چکا ہو اور حیرانی سے دل نکلنے کا کہہ رہا ہو تو آ جاؤ تم لوگ اب۔ ان لوگوں کے دیکھنے پر بھی اس کے کام میں خلل اور خیال رکھنے دونوں پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، پر طنز بھرپور تھا۔ تینوں ہی اپنی اپنی گردن کھجاتے چپ چاپ اندر آ گئے۔ ہاں، سمن البتہ چونک کر سر اٹھا چکی تھی۔ ایک ساتھ تینوں کو دیکھا تو ذرا سے خجل ہو کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، ہاتھ میں لیا موبائل وہیں ٹیبل پر رکھ کر 2 انگلی سے دور کھسکایا اور ایک ہاتھ بڑھا کر یزدان کے ہاتھ سے ایپل جوس لے لینے چاہا کہ تمہیں خود سے پینا ہوتا تو میں کب کا تمہیں یہ گلاس تھما دیتا۔ گلاس والا ہاتھ پرے کرتے ہوئے اس نے گھرکا، پھر ان تینوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ سمن کا منہ تو بنا تھا مگر چپ ہی رہی، گردن اونچی کیے ہوئے وہ تینوں کو دیکھنے لگی۔ تینوں چپ چاپ ایک کرسی سنبھال کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ شاکر آرام سے پش لگا کر پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھا۔ مرتضیٰ نے دونوں کوہنی ٹیبل پر رکھ کر چہرہ ٹھوڑی پر ٹکایا اور واسق آرام سے ولف اور سمن کو دیکھتا ہوا کرسی سے پیٹھ ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ تینوں کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے سامنے کوئی مووی چلنے والی ہے اور وہ بھرپور انجوائے کرتے ہوئے مزہ لینے والے ہیں۔ یزدان، اب میں جاؤں؟ سمن کو تو اب موقع ملا تھا بھاگنے کا، اس لیے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس نے فوری گلاس ٹیبل پر رکھ کر اسے کوہنی سے تھام کر پھر سے بٹھا دیا۔ چپ چاپ سے یہ فنش کرو پھر چلی جانا۔ سمن کو بٹھا کر اس نے دوبارہ گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا دیا۔ ادھر وہ تینوں خاموشی سے بس دیکھ سن رہے تھے۔ سمن نے آدھا بچے جوس دیکھا اور پھر یزدان کا چہرہ۔ مجھے الٹی ہو جائے گی، اس کا اچھا خاصا منہ بنا تھا، جب تک گیم کھیل رہی تھی تب تک گھونٹ لے بھی لیا، لیکن اب یہ جوس۔ اس نے گردن موڑ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ شاکر اور واسق تو سنجیدہ ہی رہے، مگر مرتضیٰ نے شرارت سے ایک آنکھ ضرور دبائی تھی۔ سمن نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں اسے گالی دی۔ شوق سے الٹ آنا، میں پھر دوسرا گلاس منگوا لیتا ہوں۔ وہ گلاس اسی طرح اس کی طرف بڑھائے اپنا کام کرتے ہوئے انگلیوں کو کی بورڈ پر متحرک رکھے اسکرین کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ یزدان، مجھے سچ میں یہ زہر لگ رہا ہے۔ سمن نے ایک ہاتھ بڑھا کر یزدان کا بازو دبوچ کر پورا ہلا دیا تو تینوں نے سر خم کر کے جیسے سلامی دی ہو ایسی ہمت پر۔ کوئی بات نہیں، زہر سمجھ کر ہی پی لو۔ بازو ہلاتے بیوی سے کیسے نرمی سے بات کی جا رہی ہے، اگر ہم انگلی بھی لگا دیں تو ہاتھ مروڑ دیں ولف صاحب۔ وہ تینوں لگاتار سوچتے بھی جا رہے تھے۔ ہاں، پلا دے زہر مجھے، کتنا برا ہے یہ، پی کر دیکھے تو خود نہ۔ بازو چھوڑ کر منہ پھولا دو، کچھ نہیں ماننے والا ہوں میں، سب ختم کرو۔ اس بار اس نے گردن موڑی اور گلاس سمن کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ سمن کو پورا گلاس خالی کرنا ہی پڑا۔ گلاس ختم ہوا تو وہ اطمینان سے پیچھے ہوا اور گلاس وہاں ٹیبل پر رکھ کر دراز کھول کر جھکا تھا۔ وہ اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ آپ نہ دنیا کے سب سے ظالم عاشق ہیں، ذرا بھی رومانٹک نہیں آپ، ایسے ٹھوستے اپنی ملکہ کے منہ میں ایپل جوس۔ سارا حلق اسے اتنا کڑوا کڑوا سا لگ رہا تھا کہ باہر چل کر اس کے منہ سے اپنا فیوریٹ شکوہ نکل ہی گیا۔ ادھر اس کے لبوں سے شکوہ نکلا، ادھر یزدان نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر ٹیبل کے اس طرف بیٹھے تینوں کو دیکھا۔ ایک بے نیاز بنتا پاؤں پر رکھا پاؤں ہلا رہا تھا، دوسرا دان نے کالے مزے سے نظارہ کر رہا تھا، تیسرا سنجیدہ بنا کنکیے سے ان دونوں کی طرف دیکھ لیتا۔ یزدان دراز کھلی ہی چھوڑ کر سیدھا ہوا اور تم تینوں کو ادھر بس مووی دکھانے کے لیے یہاں بلایا، سیدھے بیٹھو۔ بس ایک ہی ڈانٹ اور تینوں ایک دم سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ چہرے بھی ایسے سنجیدہ ہو گئے کہ جیسے بس ابھی وہ کسی کو مارنے کا آرڈر دینے والا ہے اور وہ تینوں ایکشن میں آ جائیں گے۔ جاؤ جا کر ٹہلاؤ، میں نے نرس سے بول دیا، وہ باہر تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ ان تینوں کو سدھار کر اس نے گردن موڑ کر سمن کا پیار سے گال بھی تھپکا۔ اس نے اپنی چمکتی کالی آنکھوں سے یزدان کو دیکھا، پھر ان تینوں کو۔ لیکن مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں تو بس یہیں سوؤں گی۔ وہ سچ مچ کا وہیں ڈھیر ہو جاتے کہ یزدان نے بس آنکھیں بند کر کے کھولی، نفی میں سر جھٹکا اور اپنی چیئر پیچھے کھسکا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جسٹ اے منٹ، اس نے ان تینوں سے کہا اور اس نے سمن کی چیئر ایک ہاتھ سے پیچھے کھسکائی تھی۔ ذرا سا خم ہوا، ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے گھٹنے کے نیچے لگا کر وہ سمن کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ سمن کا پورا منہ ہی کھل گیا، گرنے کی ڈر سے اس کے کالوں کا دبوچ لیا تھا۔ آنکھیں پھاڑے وہ یزدان کو آفس ڈور کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ اسے اسی طرح اٹھائے وہ آفس کے باہر نکلا۔ ادھر نرس اس کے ہی انتظار میں تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کو ہیرو بنے دیکھ کر اس کا تو منہ ہی کھل گیا، ایسا نظارہ تو اس کے لیے عجوبہ تھا۔ نرس کو نظر انداز کر کے بہت آہستگی سے اس نے سمن کے پاؤں فرش پر رکھے اور نرس کی طرف مڑا۔ ٹیک کیئر آف مائی وائف۔ اس کے سختی سے دیے گئے حکم پر نرس کا منہ فوری بند ہو گیا اور گردن تائید میں ہل گئی۔ کچھ دیر میں آتا ہوں، اوکے؟ اب تک ہکا بکا سے کھڑی سمن کا گال پیار سے تھپک کر وہ مڑ کر پھر سے آفس میں چلا آیا۔ ادھر وہ تینوں دروازے کی طرف ہی کھڑے آنکھیں کھاڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ یزدان قدم قدم چلتا پھر سے اپنی جگہ پر آ رکا، باری باری آستینیں اوپر کرتا کرسی کھینچ کر بیٹھا اور جھک کر اب تک کھلی دراز سے گہرے سرمئی رنگ کی فلیش نکالی اور دراز بند کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا تو ان تینوں کی وہی حالت دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑی تھی۔ کام کرنا یا تم تینوں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دوں؟ اس کی ایک ہی غراہٹ پر وہ تینوں ہڑبڑا کر ہوش میں آ گئے۔ ہمیں اپنی بیوی کی طرح پیار سے گود میں اٹھا کر نہیں بلکہ لات مار کر پھینکا جائے گا، اس لیے سنبھل جاؤ تم دونوں۔ یہ شاکر تھا جو بہت ہی ہلکی آواز میں کان کی لو مسلتے ہوئے بڑبڑایا۔ لات کے ساتھ 2-4 مکے بھی فری میں ملیں گے تمہیں۔ یہ بڑبڑاہٹ بھلا اس کے کانوں میں کیوں کرنا پہنچتی؟ نو باس، میرا کالا آج کل بہت درد کرے، آپ واسق سے پوچھنے سے کافی دن ہو گئے ہیں۔ اس بار بیچ میں بیٹھے مرتضیٰ نے گردن پیچھے کی طرف لڑکا لی۔ یہ شاکر کا بچہ کب سدھرے گا؟ واسق بس دانت پیس کر رہ گیا۔ یزدان نے بھوری آنکھیں سکیڑ کر شاکر کو گھورا تو
बॉस, आदमी को बेसमेंट में रखा है, फ्लैश चलाए, सारी डिटेल है इसमें। जैसे यस्तान का घोड़ा था कि वह शराफत के जामे में आकर काम के मुतालिक बात करने लगा। यस्तान ने सर झटका और फ्लैश लैपटॉप में लगाकर वो वीडियो देखने लगा। वो तीनों भी सारी शौकी शरारत भुलाकर वीडियो पर नजर जमा चुके थे। स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी और आपस में अब बहुत धीमी धीमी सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। रात बादलों की हमसफ़र थी। चांद बादलों में डूब डूब कर उभर रहा था और दूर दूर तक तहत नज़र शहर की पेशानी पर सफ़ेद चांदनी की चादर उदासी में डूबी हुई थी। ऐसे में इस शहर से बहुत दूर शीशे के घर में कैद उसकी हालत पर कटे परिंदे की तरह थी, जिसे एक ऐसे घुटन भरे बंद घर में मुकीद कर लिया गया था जहाँ सांस लेना भी दुश्वार था। अब तो लगता था उसकी रिहाई का तावान शायद जान के साथ ही अदा किया जाएगा। शीशे के पार आसमान पर चांदी के थाल को देखते हुए काली आंखों की जोत बुझी हुई थी। जिंदगी अब इस कदर बेरंग हो चुकी थी कि आंखों में कुदरत के रंग भी स्याही भर देते थे। चांदनी चुभते हुई आंखों में जलन भर देती थी। शीशे की दीवार के उस पार रोशनियों से भरे शहर को देखते हुए उसने वही दीवार पर अपनी पेशानी टिका दी। दिल आज और भी ज़्यादा बोझल सा हो रहा था। सोचें थक रही थी, रूह तड़प रही थी, अपनी किस्मत के आखिरी फैसले के इंतज़ार में थी। किस्मत के उस मोड़ पर खौफ का कसीफ बादल दिल की सरजमीन पर इस तरह छा जाता कि सारी उम्मीदें दम तोड़ देती। सांस तक लेना दुश्वार हो जाता। ज़बान बंद थी मगर दिल दर्द से दुहाइयाँ देता रहता था। तभी हल्का सा खटका हुआ और अनम ने चौंक कर गर्दन घुमाई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा था। काली जीन्स पर वाइन कलर डबल पॉकेट शर्ट, उस कलर में उसकी बेतहाशा सुर्खों सफ़ेद रंगत और भी दमक रही थी। कहने को वह बेहद खूबसूरत मर्द था मगर अनम को हमेशा उसकी खूबसूरती से घिन आती थी। दिल अजीब सी कराहियत से भर जाता। उसका बेतहाशा खूबसूरत चेहरा दुनिया का बदसूरत तरीन चेहरा लगता। काली आंखों में नफरत के साथ खौफ का साया भी उभर रहा था। उसका रुआं रुआं कराहियत के एहसास से लबरेज हो गया। शीशे की दीवार से पुश लगाकर उसने दोनों घुटने मोड़कर सीने से लगा लिया और दोनों हाथ मुट्ठी बनाकर घुटने के इर्द गिर्द बांध लिए। कमरे में दाखिल हो चुके गोल्डी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और आंखें बंद करके अपने असाब को काबू में किया। फिर मुड़कर वो डोर लॉक करने लगा तो अनम की बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। दम घुटने लगा। उधर उसने डोर लॉक करके बस एक निगाह शीशे की दीवार से चिपक कर बैठी अनम पर डाली और सर झटक कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसे उस बंद कमरे में उस लड़की से कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो जो चाहे उसके बारे में सोचती, मगर सच तो ये था उसके वजूद से खुद उसे भी उलझन होती थी। लेकिन कुछ मजबूरियों की बेड़ियाँ बहुत सख्त होती हैं। उसकी बेड़ियाँ भी बहुत मजबूत थी, जिसे काटना बस में नहीं था। गोल्डी ने सोचकर सर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अनम वहीं घुटने मोड़कर सीने से लगाए उसकी पुश्त को घूरती रही थी। जब तक वह वॉशरूम में रहा था उसे चंद लम्हों में कमरे में कब्रिस्तान किसी खामोशी छाई रही थी। वह सांस भी बहुत मुश्किल से ले रही थी। एक बार फिर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वह पूरी तरह से अनम को नज़रअंदाज करता कमरे के कोने में रखे अपने बैग की तरफ मुड़ गया। बैग अभी तक वैसे ही पैक कर रखा था। आस्तीनों को सीधे करते हुए वह बैग के पास घुटनों के बल बैठा था। लॉक खोलकर उसने बैग खोला और चंद कपड़ों को हटाकर उनके नीचे से वह सामान निकाला जो उसने बहुत एहतियात से रखा हुआ था। ग्रीन कलर की जायनमाज निकाल कर उसने बैग को खुला ही छोड़कर वो मार्बल के फर्श से उठ खड़ा हुआ। हाथ में वही ग्रीन कलर की जायनमाज लेकर वो कमरे में चारों तरफ देखता नमाज पढ़ने के लिए जगह ढूंढ रहा था। कमरा छोटा था, जो जगह बचती थी वह बेड के उसी तरफ थी जिधर अनम शीशे की दीवार से चिपकी उसे घूर रही थी। उसने सर झटकार बेड की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसका उधर बढ़ना ही था कि अनम और भी खिसक कर दीवार से चिपक गई। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता बेड के पास आ गया और वहाँ उखड़ों बैठकर उसने जायनमाज बिछाई थी। फिर खड़े होकर पैरों से स्लीपर उतार कर पैरों की ही मदद से दूर खिसकाकर उसने अपने पाँव जायनमाज पर रखे। एक सुकून था जो उसके पैरों से उठकर दिल तक पहुँच गया। वह इस तराबी कैफियत में जो यहाँ दोबारा आने से पैदा हो चुकी थी, जिससे नमाज पढ़ने के इरादे ने उस कैफियत को मुकम्मल कर दिया था। आस्तीनों को कलाइयों से फिर से बराबर की, कमर से शर्ट को खींचकर सीधा किया और उसने नमाज की नीयत करते हुए तकबीर कहकर नमाज शुरू कर दी। उधर अनम उसे आंखें फाड़े नमाज पढ़ता देख रही थी। वो शैतान था, उसका सारा वजूद गुनाहों से भरा हुआ था, तो वो कैसे अपने रब के आगे खड़ा हो सकता था। एक ऐसा शैतान था जो अब भी खुद को आबिद कहलवाना चाहता था। वो आंखें फाड़े बस उस गोल्डी नामी शख्स को नमाज पढ़ता देख रही थी। वो इतनी खशू खजू के साथ नमाज पढ़ रहा था कि अनम को उससे उलझन होने लगी। वो इस कदर नमाज में खोया हुआ था कि उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं लग रही। अनम उसे गौर से कब देखने लगी खुद उसे भी पता नहीं चला। पहली बार निगाहों में कराहियत या नफरत नहीं थी, बस तजस्सुस सा था। वो कुछ महीने पहले जब उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल करवाया गया था, उस वक्त वो उसे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। अनम उसके अंदर के बदलाव को खोजते हुए बस उसे घूरे जा रही थी। उधर गोल्डी ने अपनी नमाज मुकम्मल के रुट कर जिस तरह से जायनमाज पैक थी उसी तरह पैक करके फिर से अपने बैग की तरफ बढ़ा। पंचों के बल बैठकर उसने दोबारा उसी तरह जायनमाज को अपने बैग में डाल दिया और बैग दोबारा लॉक करके एक तरफ खिसकाकर वो घुटने पर नादिता गर्द छाड़ता उठा तो उसने अनम की तरफ से ज़रूर देखा था। वह भी उसी पोजीशन में बैठी हुई उसे घूरे जा रही थी। गोल्डी ने गहरा सांस ली और एक बार फिर उधर ही बढ़ा। उठो, चलो बेड पर सो जाओ। अनम की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से लेकर लबों से निकले जुमलों तक में अजनबियत ही अजनबियत थी। भले वो उसके निकाह में थी मगर उसके लिए अजनबी लड़की ही थी। कागज़ी रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूरी का सौदा था उनका रिश्ता।
تم اس کمرے میں سے جاؤ۔ اس کے سرد انداز میں بولنے پر وہ کچھ دیر اس پس اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر استحصائیہ مسکرایا۔ وہیں اس کے قریبی پنجوں کے بل بیٹھا تو انم دیوار سے پھر چپک گئی۔ اس کی بے تحاشا سرخ لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انم بی بی، جس دن میں تمہیں چھوڑ کر اس کمرے سے گیا تو اسی دن اس کمرے میں تم روز ایک نئے مرد کی باہوں میں رہو گی۔ اس نے تو جیسے انم کے منہ پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے، جس کی کڑواہٹ سے زندگی کے بھیانک حادثات روبرو ہو جاتے ہیں۔ انم کی آنکھوں میں بہت تیز چبھن پیدا ہونے لگی، جبڑے تننے لگے، گولڈی کے منہ سے نکلے الفاظ کانوں میں زہر بن کر اتر رہے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں شوق سے تمہارے پاس آتا ہوں؟ جس قدر تم مجبور ہو اس سے بھی زیادہ میں مجبور ہوں تم سے رشتہ بنائے رکھنے پر۔ میرے پاس تمہیں بچانے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو تم پر سو لعنت بھیج کر میں چلا جاتا، کیونکہ مجھے نفرت ہے انسانی وجود سے۔ اس کی آنکھوں میں بھی تو اس کے ایک ہونے سے عذاب چھلک رہا تھا۔ کالی آنکھوں میں ریت ہی ریت بھرتی جا رہی تھی، چہرہ اہانت سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ جس قدر تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے گھن نظر آتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ مجھے تم سے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ تم ہی کیا، مجھے ہر لڑکی، ہر لمس سے نفرت ہے۔ انم کی کالی آنکھوں میں چبھن اتنی بڑی کہ جلن سے آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی، ہونٹ لرزے۔ اور تم مجھے مار کیوں نہیں ڈالتے؟ اللہ کے واسطے مار دو مجھے، یہیں اسی کمرے میں اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ اس پر گولڈی نے جبڑے بھینچ کر آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہر بار یہی ایک بات، وہ بری طرح سے بھڑکا۔ سالی ہمیشہ یہی بکتی ہے، ایک بار وقت آنے دے سالا، پھر تو مرنا یا سڑ گل جانا۔ اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی مر سڑ کر فاتحہ پڑھنا اپنا یا اپنی قبر کی مجاوری کرنا۔ وہ سخت غصے میں آ کر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انم اس کی زبان کی مار سے بس دانت پر دانت رکھ کر اسے گھور رہی تھی، آنسو بھی تواتر گالوں پر گر رہے تھے۔ سالی ہر بار کا بس یہ ڈرامہ، مرنا تھا تو میں نہیں تھا تو مر جاتی۔ میرے آنے کا انتظار کری تھی کہ میرے گلے میں پڑ کر مرنا، مر جاتی تو میں آتا ہی کیوں؟ ایسے وہ اچھے خاصے دھیمے مزاج کا تھا، مگر یہاں آ کر اور پھر انم سے بات کر کے اس کے اپنے اندر کا دبا غصہ پھوٹ پڑا تھا۔ بار بار سر جھٹک کر وہ اپنے اندر کا غبار اسی پر نکال رہا تھا۔ سالی گلے میں پڑا پھندا بن گئی ہے، نہ مرنے دیتی ہے نہ جینے۔ اور سالا وہ، اس نے ایک زوردار گالی دی تھی تو روتی انم نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے ہر مرد ہی کیا عورتوں کو بھی بات بے بات گالی بکتے سنا تھا، اور ہر بار کان سرخ پڑ جاتے۔ گالی مت دو مجھے۔ گولڈی نے ایک دم سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ مرنے مارنے کے بعد پہلا جملہ تھا جو اس سے بولا گیا تھا۔ اس نے ناک پھلا کر گھورا۔ تیرے کو نہیں دیا جو تجھے مرچی لگ رہی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ناگواری ہی ناگواری ہوئی۔ سالی تم نے مجھے کہا، غصے سے اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ پہلی بار گولڈی نے اسے غور سے دیکھا۔ دبلی پتلی سی زرد رنگت والی بے بس لڑکی، جس کی کالی مشکی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی تھی، جہاں انم ڈری اس کی پیشانی پر بھی ایک دم سے بھیگی تھی۔ کیا بلاوا آیا؟ گولڈی کی رنگت میں سفیدی کے ساتھ آنکھوں میں تکلیف کا احساس ابھرا تھا، لیکن اگر بس ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، اور دوسرے لمحے میں وہ ذرا سا خم ہوا اور اس نے انم کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ دم ساتھ گئی، اسے بغیر دیکھے بیڈ تک آیا، اسے بستر پر پٹک کر اس نے کمفرٹر کھول کر اس کے شانوں تک ڈھانپا۔ بہت تیزی سے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف اچھال کر وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ امید کے مطابق وہاں وہی خبیث انسان موجود تھا۔ آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ گولڈی کو سر سے پیر تک گھورا۔ اس کی نگاہوں سے وہ اندر تک غلاظت سے بھر گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا، کیوں ڈسٹرب کیا بھائی؟ اس کی ریڈ شیڈ دیتی سنہری آنکھیں سرد سی ہو گئی تھی، مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی، بناوٹ ہی بناوٹ سے بھری۔ اس آدمی نے کچھ دیر گولڈی کی طرف دیکھا، پھر اس کے کاندھے سے جھانک کر اس نے بیڈ کی طرف نگاہ ڈالی تو کمفرٹر کے اندر چھپتی انم کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب ڈھنگ سے مسکرایا۔ کیا کام ہے بھائی؟ گولڈی ایک دم سے کھسک کر اس کی نگاہوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ اس آدمی نے ایک بار پھر گولڈی پر ڈالی، تیری یاد آ رہی تھی، لیکن چل تو اپنا بہت خاص آدمی ہے، پھر کبھی جا مستی کر اور دیکھنا اس کو اپنے قابو میں کر لے۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے سامنے کھڑے گولڈی کے کاندھے کو تھپکنے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بجا، اور نمبر دیکھ کر وہ فوری مڑ کر ادھر سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ خبیث انسان چلا گیا تو اس نے تیزی سے دروازے کو بند کر کے اپنی پشت پر دروازے پر ٹکا لی۔ آج اپنے اللہ کی رحمت کا آغاز دیکھ کر رجب دل کی حالت ہو گئی۔ دل اندر تک شانت ہونے لگا، جس نے اس پر یقین کر لیا، اس کا دامن تھام لیا، پھر وہ مایوس نہیں کرتا۔ گولڈی نے چھت کی طرف دیکھا، بھیگی آنکھیں سازش تشکر سے لبریز ہو گئیں۔ خود کو سنبھال کر اس نے ڈور پھر سے لاک کیا، اور وہ بہت تیزی سے فرش پر گری اپنی شرٹ تک آیا تھا۔ جھک کر اس نے اس سے بہت تیزی سے شرٹ اٹھا کر باری باری دونوں بازو ڈالتے ہوئے بیڈ کی طرف بھی دیکھا۔ انم اب اٹھ کر بیٹھی سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ تمہارے لیے ادھر نہیں آیا تھا۔ تو تسلی دیتے ہوئے اس کی مسکراہٹ میں درد ہی درد تھا۔ سر جھٹک کر وہ بیڈ کی طرف آیا۔ پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے، میرے قریب مت آؤ۔ اپنے قریب ہوتے گولڈی کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں سے فریاد نکلی۔ اس نے جبڑے تانے۔ تمہارے قریب آنا ہی کون چاہتا ہے؟ بھرپور تن سے کہہ کر اس نے انم کے پاس سے دوسرا تکیہ اٹھا کر فرش پر پٹکا، کمفرٹر کھینچ کر وہیں فرش پر آدھا بچھایا اور آدھا اوڑھ کر وہ آرام سے اس میں خود کو لپیٹ کر آنکھیں بند کر کے ادھر انم آنکھیں کھولی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ فرش کی طرف گھورتی رہی تھی، پھر وہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس نے دونوں گھٹنے موڑ کر سینے سے لگایا۔
اور ان پر ٹھوڑی رکھ کر چپ چاپ آنسو بہانا شروع کر دیا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھی اور نیچے فرش پر وہ بے خبر سو چکا تھا۔ شب چاندنی کی ہمراہی میں کچھ پل اور آگے سرک کر وقت کے ہاتھوں سے پھسلی اور اسی لمحے میں وہ ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی کبھی کبھی آسمان کے پیشانی پر ٹکے سفید موتی کو بھی دیکھ لیتی، پھر سر جھکا کر زمین کے فرش کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہو جاتی۔ میم، ٹہلتے ہوئے آپ کو 10 منٹس ہو گئے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا تھا، جسٹ 10 منٹس، بعد میں آپ کو بٹھا دوں۔ اس کے پیچھے پیچھے گھومتی نرس سمن کی طرف آ کھڑی ہوئی، اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب کا فرمان بھی دہرا دیا۔ کوئی نہیں بیٹھ رہی میں۔ یہ خلل سمن کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ منہ بنا تو نرس نے گھبرا کر ہاسپٹل کے اندر جانے والی شیشے کے آٹومیٹک ڈور کی طرف دیکھا۔ یہاں ہر چھوٹی چھوٹی بات کی خبر ڈاکٹر مصطفیٰ کو ہو ہی جاتی تھی، پھر بھلا وہ اپنی محبوب بیوی سے کہاں غافل رہنے والے تھے۔ میم پلیز آپ بیٹھ کر انجوائے کریں نا، ڈاکٹر مصطفیٰ میری خبر لے لیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر اس نے جیسے سمن کو آگے قدم بڑھانے سے روکا۔ کیا خاک انجوائے کروں؟ کوئی بات کرنے کو بھی نہیں ہے یہاں؟ تم ہی کچھ بولو پھر میں بیٹھوں۔ ناک پر چڑھا کر اس نے کہتے ہوئے بڑی امید سے نرس کی طرف دیکھا۔ وہ سچ مچ بہت بور ہو رہی تھی، تو الٹی سیدھی سوچیں بھی دماغ میں گھر کر رہی تھی۔ میم میں کیا بات کروں؟ اس کی فرمائش پر نرس نے خواہ دانت نکالے۔ بھلا بات کرنے کی عادت کہاں تھی ان کو؟ کیوں تمہیں بولنا نہیں آتا؟ سمن نے کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورا، تبھی نرس کے پیچھے گیٹ سے اندر آتی کار کی طرف بھی نگاہ گئی تھی۔ ارے یہ تو گھر کی کار ہے۔ گیٹ سے اندر آتی کار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلیں، پھر صبا اور دعا کو کار سے اترتے دیکھ کر اس نے جوش سے اتر کر ہاتھ ہلانا چاہا، مگر پھر سنبھل گئی۔ اب ایسی حالت نہیں تھی کہ اچھل کود مچائے۔ سیدھے کھڑے رہ کر وہ بس بے چینی سے کار سے اترتی دعا اور صبا کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے سمی! وہ دونوں دور سے ہاتھ ہلاتی دوڑتے قدموں سے اس کے قریب آ گئی۔ صبا کے سمی کہنے پر سمن کو جھٹکا لگا۔ وہ ساکت سے بس صبا کو دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس لے کر بس اتنا کہا، تمہیں بھی معلوم ہو گیا؟ صبا کے ساتھ کھڑی دعا کی طرف نگاہ ڈالی تو اس نے مسکرا کر پلکوں کو خم دیا۔ یہ بھی نا؟ سمن نے سر جھٹک کر دوبارہ صبا کو دیکھا، جس کی گلے شکوے جاری تھی۔ ہاں، دعا نے مجھے بتایا۔ کتنی کمینی ہے تو، اتنی بھی دوستی نہیں نبھائی کہ ہمیں ہی رازدار بنا لیتی۔ سمن کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر فی الحال وہ وہی ہاتھ ہی زور زور سے دبا کر اپنی ناراضگی جتا رہی تھی، ورنہ اگر اس کی حالت صحیح ہوتی تو اچھے سے اس کی پیٹھ کی خاطرداری کرتی۔ سمن تو اس سے لعنت ملامت والے جیسے جملوں کی امید رکھتی تھی، مگر وہ کتنے پیار سے اس سے پہلے کی طرح لڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگیں۔ سوری، بھیگی آنکھوں سے معذرت کر کے جذباتی ہو کر گلے لٹکی تو صبا نے اسے خود سے لگا لیا۔ ایک طرف دعا بھی اس کے کاندھے سے لٹک گئی۔ نرس نے مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ اب اس کی ضرورت ادھر نہیں تھی۔ وہ مڑ کر ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ تم دونوں ادھر کیا کر رہی ہو؟ معلوم ہے نا یزدان کو کتنا ناپسند ہے اکیلا گھومنا، وہ بھی رات کے وقت۔ شکوے گلے ختم ہوئے تو سمن نے ان دونوں سے الگ ہو کر تشویش سے پوچھتے ہوئے ڈپٹ بھی دیا۔ دونوں نے اپنی اپنی شکلوں پر معصومیت سجا لی۔ میں تو نہیں آ رہی تھی، اس سے پوچھا۔ دعا نے فوری صبا کا دونوں شانے تھام کر آڑ لی۔ یہی مجھے زبردستی ڈنر کا بہانہ بنوا کر لائی ہے۔ دعا کی صفائی پر سمن نے صبا کو خفگی سے گھورا۔ وہ معصوم سے بنی شروع ہو چکی تھی۔ وہ کیا ہے نا سمی، میں اپنے میاں کو منانے آئی ہوں، تو سوچا اپنے بھائی کو بھی خوش کر دوں۔ کیوں، میں نے ٹھیک کیا نا؟ چشمش بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں ناراض مت ہونا۔ دعا بھی صبا کے دونوں شانوں دبوچے بیچاری سی بنی ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ دونوں جانتی ہی تھی، اسے پٹا لیا تو یزدان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، وہ بہانے بنا کر دونوں کو بچا لے گی۔ سمن نے کچھ دیر اسے گھورا، پھر ایک زبردست ہاتھ اس کی کمر پر مارا تھا۔ اتنی لڑتی کیوں پھرتی ہو جو منانے کے لیے شیر سے پنگا لینا پڑے؟ صبا نے بس منہ بنا کر اپنی گردن کمر سے ہلائی۔ بھابھی جی پریگننٹ نہ ہوتی تو ایسی دھپ بدلے میں لگا دینی تھی۔ تو وہ ایک قدم کا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اپنی کمر پر مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، دادی سے پہلے ہی سکائی کروا چکی تھی۔ دادی کیا یاد آئیں؟ دوپہر کا سارا منظر بھی آنکھوں کے سامنے ناچ گیا۔ شرمیلی سے مسکراہٹ نے لبوں کو چھپا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاسپٹل کے اندر جانے والے ڈور کی طرف دیکھا۔ کیا شاکر ہوگا اندر؟ دل کہا سمن سے پوچھ لیں، مگر پھر مذاق نہیں بنوانا تھا اپنا، اس لیے اپنی خواہش کو دبا کر سمن کو سننے لگی جو صبا کی خبر لے رہی تھی۔ بلا وجہ لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے دیور کو کمرے سے بھگا کر تجھے شرم نہیں آئی؟ کہنے کے ساتھ ساتھ ایک تھاپ اور صبا کو لگائی۔ سچ میں بالکل شرم نہیں ہے، اگر وہ خود نہیں بھاگتا تو لات مار کر بھگا دیتی تھی، ٹائی تو بس اسی پر ختم ہوتی تھی۔ وہ بول کر زور سے کھلکھلائی۔ ان دونوں نے بس اسے گھورا۔ دیکھ لو کتنی بے شرمی سے میرے سامنے میرے بھیا کو لات مارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دعا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر چشمش کو زوردار طریقے سے گھورا تھا۔ تو بے شرمی سے منانے بھی تو آ گئی ہوں، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، سماج کی آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ ساجن آئی ہوں تمہیں منانے۔ دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر جھوم جھوم کر کہنے میں پوری ہیروئن ہی بن گئی۔ دعا کو ہنسی آئی، مگر سمن نے منہ بنایا۔ ساجن کو منانے کی نوبت تو تب آئے گی جب وہ لوگ یزدان کے آفس سے نکلیں گے۔ نہ جانے اندر گھس کر کیا کر رہے ہیں۔ مجھے بھی باہر بھگا دیا، ساری رات ایسے ہی باہر بیٹھی رہنا اور مناتے رہنا ساجن جی کو، اور تم خوش کرتی رہنا بہنوئی جی کو۔ جلدی جلدی اطلاع دے کر پہلے صبا پھر دعا کو چھیڑا، یعنی شاکر اندر ہے۔ دل ایسا دھڑک کر خوش ہوا کہ دعا حیران ہی رہ گئی۔ تو ہم کس لیے ہیں یوں ڈور کھلوائیں گے؟ چٹکی بجا کر صبا بنام جھانسی کی رانی بن کر سر پر کفن باندھ کر میدان میں جانے کو تیار تھی۔
भैया नाराज़ ना हो तो बहुत डरी, आज तक ऐसा काम कभी अंजाम नहीं दिया था। उसके चेहरे पर जाए या ना जाए वाली कश्मकश थी। सबा ने आंखें नचाकर समन की तरफ देखा। फिकर नॉट, ये है ना नाराज़गी दूर करने वाला नाटक, ये कब काम आएगी? समन की तरफ देखते हुए उसकी बातचीत छीरी हुई थी। दुआ की भी आंखें चमक गई। सबा सही कह रही थी, समन के होते हुए भैया का गुस्सा तो ठंडी आइसक्रीम जैसा था। ना बाबा, मुझे माफ़ रखो। उसने हाथ उठाकर इनकार किया। ऐसे कैसे माफ़ कर दें, तुम हमारे लिए निजात की कश्ती हो, भैया के कहर से तो तुम ही हमें बचाओगी। सबा ने उसके हाथ थाम कर तेज़ी से दबोच लिया। पर प्लीज़ सुमी, चल ना, मेरा मियाँ बहुत नाराज़ है मुझसे, और उसका मियाँ बहुत बेताब। एक हाथ से समन का कांधा दबाते हुए उसने गर्दन मोड़कर दुआ को आंख मारी। तुम्हें क्या इल्हाम हुआ जो तुम्हारे भैया की बेताबी का? बार बार अपनी टांग बीच में खींच लाने पर वह नाराज़ हुई। मेरे भाई के दिल में घुस रही हो तुम, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा ये? सबा के झट से कहने पर समन को हंसी आई। दुआ के गाल तपे थे। बड़ी कमीनी चीज़ हो तुम। इस बार सबा के बाजुओं में चुटकी काटी थी। यार, तुम दोनों को एक ज़बरदस्त बात भी बतानी है। समन को तो अब बात करने का मौका मिला था। दिन भर के रुदात सुनाने के साथ साथ होने वाले सारे वाक़यात की भी डिटेल देनी थी। फिर वो तीनों धीमी धीमी आवाज़ में बात करते हुए हॉस्पिटल के अंदर आई थी और फिर उसी तरह कॉरिडोर पार करके यस्तान के ऑफिस के डोर के आगे रुक गई। तो चला जाए मैदान के जंग में। तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और इससे पहले समन हाथ उठाकर दस्तक देती कि डोर खुला। तीनों ने एक पल उसको घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर निकलते वासिक को देखकर तीनों ठटकी थी। उसकी निगाह भी समन और सबा से होते हुए दुआ तक गई थी और एकदम से वह सामने खड़ी समन से बस इतना बोला, रास्ता दो मुझे। उसकी सर्द स्पॉट आवाज़ पर वह तीनों से तेज़ी से साइड पर हुई तो वासिक पिछली किसी तेज़ी से उन लोगों के बगल से निकल कर चला गया। तुम लोग इधर क्या कर रही हो? वो तीनों जाते वासिक को एक जगह खड़ी देख रही थी कि यस्तान की आवाज़ पर अपनी जगह से उछल ही पड़ी, आगे पीछे अंदर घुसी और समन ने टेबल के पीछे बैठे यस्तान की तरफ मुस्कुरा कर देखा, मगर वह भी प्यार वाले मूड में बिल्कुल नहीं था। संजीदगी से गर्दन मोड़कर सबा और दुआ को देखने लगा। मुस्कुराहट नज़रअंदाज हो गई तो वो दिल में कराही, सबा कमीनी, यस्तान बिल्कुल रोमांस वाले मूड में नहीं है, मैं भी काम में नहीं आने वाली तुम्हारे। घबराई से सबा के कान में घुसकर दांत पीस पीस कर सरगोशी की वो खुद नाविस हो रही थी। भूरी आंखों में सख्ती थी और चेहरे पर संजीदगी। उसके साथ ही खड़े शाकिर और दूसरी चेयर पर बैठे मुर्तज़ा के चेहरे पर भी संजीदगी थी। दुआ ने सबा को चुटकी काटी तो वो भैया क्या है ना। सबसे पहले सबा हिम्मत करके बोलना शुरू हुई, हम लोग सुमी के लिए स्पेशल डिनर लेकर आए हैं। दादी ने अपने हाथों से बनवाया और फिर हमें ज़बरदस्ती इधर भेज दिया और डांट कर कहा हम दोनों सुमी को अपने हाथों से खिला पिलाकर आप लोगों के साथ घर आ जाएं। लंबा चौड़ा बहानों का पहाड़ खड़ा करके वह चुपके चुपके से मुर्तज़ा के चेहरे की तरफ भी देख लेती थी। सुनहरा बिल्ला बस आंखें छोटी करके घूरे जा रहा था। हाँ भैया, मैं तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, कितना मना किया था, मगर दादी ने इतना डांटा कि सबा को लेकर मुझे आना ही पड़ा, लेकिन पापा से परमिशन लेकर आई हूँ। इस बार दुआ ने भी कमान अपने हाथों में ली। शाकिर सीने पर हाथ बांधकर खड़ा उसके फराटे से चलती जबान देख रहा था। किधर है डिनर? यस्तान के करीब खड़े शाकिर ने जो संजीदगी से पूछ लिया तो वो गड़बड़ा गई। जोश जोश में तो डिनर लाना भूल ही गई थी। सबा ने भी कसकर आंखें मींची। इस पर समन ने दिमाग तोड़ाया, वो तो कार में रखा है ना, अब इतना भारी टिफिन हम तो नहीं उठा सकते थे, मैं तो वैसे भी मासूर हूँ। सबा तो ढाई पसली की है और दुआ को तो आदत ही नहीं है वजन उठाने की, बहुत नाजुक है बेचारी। उसने दोनों को बचाने की कोशिश करते हुए फुल स्पीड में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन सबा को अपना ढाई पसली और दुआ को नाजुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर अभी तो उसकी बकबक ही नहीं चाहती, इसलिए बर्दाश्त कर लिया गया। यस्तान ने कुछ देर आंखें सुकेट कर जोजा मोहतरमा को देखा, फिर पर दादी तो अजलाल मेंशन चली गई थी और मेरी तला के मुताबिक डिनर घर में बना ही नहीं, कौन से टिफिन आए? उसके ठहर ठहर कर बोलने पर समन ने जबान दांतों तले दबा ली। सबा का रंग उड़ा और तो वो आदमरी सी होने लगी तो यस्तान अपनी जगह से उठा और शाकिर फौरन पीछे हुआ था, आंखों में चमक लिए वो दुआ की हवाएं उठती शक्ल देख रहा था। मुर्तज़ा भी बड़ी खुशी से सबा की भी दुर्गत बनने का मुंतज़िर था। ये सबा थी भैया, ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई है। यस्तान को करीब आते देखकर वो झट से समन के पुष्ट पर होकर एक उंगली सबा की तरफ उठा चुकी थी। सबा? यस्तान ने सबा की तरफ देखा तो वह घबराकर जल्दी जल्दी बोलने लगी, भैया वो मुझे अपनी नाराज़ मियाँ को बनाना था तो मैं इधर आ गई, अब मैं क्या करती? आपका नालायक भाई नाराज़ होकर पहले बैकयार्ड में जाकर सोकर मेरी बेइज्जती करवा चुका था, फिर वो सुबह मुझसे मिले बगैर इधर आकर बैठ गया, तो मैंने सोचा कि यहीं आकर इसे मना लेती हूँ। साथ दुआ को लिया है कि भाई काम कर करके थक गए होंगे तो मैं इसे ले चलती हूँ, खुश हो जाएंगे। वह लगातार बोलते हुए सारा सच उगल चुकी थी। यस्तान सीने पर हाथ बांधकर बस उसके ज़बान की स्पीड देख रहा था। उधर मुर्तज़ा का दिल किया अपना सर ही पीट ले, कैसी ज़बान की तेज़ बीवी मिली है। शाकिर ने भी तासुब से सर हिलाया था, कौन कहेगा कि वो दोनों मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, बस यही बात थी। यस्तान ने संजीदगी से पूछा तो दुआ और सबा ने तेज़ तेज़ गर्दन हिलाई। बात अगर मनाने की थी तो तुम मुझे मैसेज कर देती, मैं मुर्तज़ा को भेज देता, मगर इस तरह आइंदा घर से मत निकलना। आज माफ़ कर देता हूँ, मगर आइंदा तुम दोनों क्या, तुम तीनों रात के वक्त बाहर निकलने का ख्याल भी आया तो टांगे सलामत नहीं छोड़ूंगा। वह संजीदगी से मगर अपने वुल्फ वाले अंदाज में उनको डांट रहा था। दोनों की क्या, तीनों के मुँह लटक गए। शाकिर और मुर्तज़ा को यस्तान की डांट जायज़ लग रही थी। कितना ख़तरनाक था उन लोगों का निकलना, इसलिए अपनी अपनी बीवियों की दुर्गत बड़े मज़े ले लेकर देख रहे थे। पप्पा ने कैसे परमिशन दी तुम दोनों को? वह इस बात पर हैरान ज़रूर था, इसलिए पूछ लिया। पप्पा ने समझा कि छोटे भैया साथ, मैंने भी बताया नहीं कि वो आए नहीं हैं। अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए दुआ की आवाज़ बहुत मुश्किल से निकली। यस्तान ने जबड़े भींचे के,
یزدان بس کرے نا، آپ کے پہلوان گارڈز کے ساتھ آئی ہیں دونوں، انہیں اتنا کھلا پلا کر مسٹنڈا بنایا ہوا، آخر کچھ تو کام آئی۔ سمن نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ صبا اور دعا نے بیچاری سی شکل لیے ہوئے یزدان کی طرف دیکھا۔ وہ سمن کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنے انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ ایک تو پہلی بیچاریوں کے شوہروں کو صبح سے رات تک کام پر لگایا ہوا، اس پر سے وہ دونوں ملنے آ گئی تو ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے ان کے بھی دل ہیں، جذبات ہیں، اب دل کیا تو کوئی جرم کر دیا؟ بولو شاکر اور مرتضیٰ، غلط کیا ان دونوں نے؟ میری معصوم نند اور دیورانی اپنی اپنی محبت سے مجبور ہو کر آئی ہیں، کوئی غلط کام تھوڑی نہیں ہے یہ۔ یزدان کے بازو سے لٹک کر اس نے سر گھما کر شاکر اور مرتضیٰ سے بھی تائید لینی چاہی۔ وہ دونوں دل ہی دل میں اسے شاباشی دے رہے تھے، صرف وہی ولف کے غصے کو بھی جھیل سکتی تھی، پر ادھر دعا اور صبا کا دل کیا اس کے بال نوچ ڈالے۔ یہ کون سے ڈیفینس کرنا ہوا؟ لے دے کر ان دونوں کو بے شرم ہی بنا ڈالا۔ اب اتنی محبت بھی نہیں پھوٹ رہی تھی ان دونوں کی۔ دعا کی نگاہیں بے ساختہ شاکر کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو اس نے فوری ایک آنکھ دبائی تھی۔ دعا نے سر پٹا کر اپنے بھیا بھابھی کی طرف رخ موڑ لیا۔ شاکر مسکراتا ہوا یزدان کے آفس چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹیک کر وہ سمن کی طرف دیکھنے لگا جو لگاتار ان دونوں کے لیے یزدان سے معصومیت سے بول رہی تھی۔ بچیاں ہیں، معاف کر دینا۔ یزدان نے بچیوں کی اماں جان کو گھورا تھا۔ بچیوں کی اماں جان، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہے، گاٹ اٹ؟ سمن سے اپنا بازو چھڑوا کر اس نے دونوں کو سختی سے بولتے ہوئے دیکھا تو دونوں نے جھٹ سے کان پکڑ لیے۔ سوری بھیا۔ سوری کرنے پر یزدان نے باری باری دونوں کے سر پر چپت لگائی اور پھر خاموشی سے بیٹھے مرتضیٰ کی طرف مڑا۔ گھر چلے جاؤ مرتضیٰ، ادھر کام ختم ہو ہی گیا۔ یزدان کی بات پر سمن اور دعا نے آنکھیں نچا کر صبا کی طرف دیکھا تو وہ بس آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ بھیا میں ادھر ہی ہوں، ایک دو پیشنٹ کو دیکھنا جو بہت ضروری ہے۔ وہ قدرے بے نیاز بندہ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھا کر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سب نے اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ صبا کا چہرہ بجھا تھا، وہ اب بھی ناراض سا لگ رہا تھا، ساری محنت برباد لگ رہی تھی۔ یزدان نے فورس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اوکے پھر ایسا کرو، تب تک ڈنر کا آرڈر دے دو، ہم سب ساتھ ہی ڈنر کرتے ہیں۔ دادی کا بھجوایا اسپیشل ڈنر نہ صحیح، ہاسپٹل کا ڈنر ہی صحیح۔ کیوں شاکر؟ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر مرتضیٰ کا کاندھا تھپ تھپا کر شاکر سے تائید لینی چاہیے تو ان دونوں کے ساتھ سمن بھی ہنسی تھی، مگر دعا اور صبا کی سیانی سی ہو گئی۔ رات آخری پہروں میں ڈھل رہی تھی جب آسمان پر تنہا چاند ستاروں کی ٹمٹماتے موتیوں کے ہمراہ مسرور سا ڈوب رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی رات سے کچھ سرگوشیاں کرتی ہوائیں دھیمی دھیمی بہہ رہی تھیں۔ جب وہ ہاسپٹل کے اندر پھیلے سناٹے سے گھبرا کر ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی، وہیں گراؤنڈ میں ہاسپٹل کے اندر جانے والے چند سٹیپس میں سے سب سے پہلے والے سٹیپ پر بیٹھ کر اس نے گھٹنے موڑے اور تھوڑی اپنے گھٹنوں پر رکھ دی۔ مدھم مدھم ہواؤں نے اس کے چہرے سے چھیڑ خانی شروع کر دی تھی۔ تو وہ چاروں طرف پھیلے خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کسی کے خیال سے اپنے دل میں شور ہی شور اٹھتے محسوس کر رہی تھی۔ یہ شور تھا دھڑکنوں کے راگ کا، لے میں بجتے اس ساز کا جو آہستہ آہستہ سے اسے میٹھے درد میں مبتلا کر رہا تھا۔ پل پل دل میں جو ہلچل مچتی تھی اسے کیا نام دے کر اظہار کرے۔ دل کی کشمکش کیوں اسے چین سے رہنے نہیں دیتی؟ کیا وہ بھی وہی سب کچھ محسوس کرتا ہے جیسا وہ اپنا سارے وجود سے محسوس کر رہی تھی؟ دعا نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے چاند کو اداس نگاہوں سے دیکھا۔ چاند کے عکس میں دل میں چھپے شخص کی تصویر واضح ہونے لگی کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چاند اور تصویر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور اس نے گھبرا کر چاند سے نگاہ ہٹا لی۔ شاکر پوچھتے ہوئے اس کے قریبی سٹیپ پر بیٹھ گیا۔ دعا نے اپنے خیالوں کی دنیا سے نکل کر بس ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں گھٹنے پر ہاتھوں کو رکھے وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ادھر کیا کر رہی ہو؟ ہمیں اچکا کر وہ دعا کے چہرے پر اچھائی اداسی بھی بھانپ چکا تھا۔ سمی سو گئی اور صبا موبائل دیکھ رہی تھی، تو مجھے اندر گھبراہٹ ہونے لگی، اس لیے میں ادھر چلی گئی۔ آہستہ آواز سے بتاتے ہوئے اس نے پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ رات کا فسوں خیز ماحول اب اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ اداس دل کو کیسے ایک دم سے راحتیں نصیب ہونے لگی۔ دعا حیران سی بس اپنے دل کی کیفیت بدلتی محسوس کر رہی تھی۔ اپنی لانگ شرٹ کے دامن میں لگی کڑھائی پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ پوری حصے شاکر کے ہونے کو محسوس کر رہی تھی۔ دل گھبرا رہا تھا تو تم مجھے بلا لیتی۔ اپنی لمبی ٹانگیں وہیں پھیلا کر وہ کوہنی سیڑھی پر ٹیک کر پیچھے کی طرف ہوا۔ اس طرح اس کا داہنا شانہ دعا کے بازوؤں کو چھونے لگا۔ منہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ آسمان پر چھٹکی ستاروں کی افشاں پر نگاہ گاڑے ہوئے تھے۔ تم بھیا کے ساتھ بزی تھے نا؟ دامن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ابھی وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ شاکر نے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے بس گردن موڑی، سر جھکائے وہ اپنی شرٹ کے دھاگوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ کیا بات ہے، باس کے ڈانٹنے سے اداس ہو؟ پوچھتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کے چہرے پر آگے سنہری لٹ کو انگوٹھے کی مدد سے پیچھے کر دیا۔ ارمان کی گہرائیوں سے دل مجبور تھا۔ نہیں، بھیا کی کسی بات کو میں کبھی برا نہیں مانتی، وہ غلط بات پر ڈانٹتے ہی نہیں، پھر جتنا بھی ڈانٹ لیں پیار سے اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں یزدان کی محبت کا فخر تھا۔ شاکر ہولے سے مسکرایا۔ صحیح، بٹ مجھے اچھا لگا تمہارا میرے لیے ادھر آنے کا رسک لینا۔ وہ پھر سے گردن سیدھی کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ فلک کی پیشانی پر ٹکا چاند اور پہلو میں بیٹھے چاند سے دل خود بخود موازنہ کرنے لگا۔ نفی میں گردن جھٹکی۔ صبا زبردستی لے کر آئی تھی مجھے، وہ کب زبان سے اقرار کرے گی اپنی ساری وفائیں اس کے ساتھ جوڑ کر بھی محبت و اظہار کے مرحلے ابھی دور تھے۔ شاکر نے مسکرا کر گردن موڑی۔ دعا نظریں چرا کر پھر سے دامن میں بنی کڑھائی پر انگلی پھیر رہی تھی۔
تمہیں کڑھائی کرنی آتی ہے کیا؟ اس نے ایک دم سے پوری سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ دعا نے تیزی سے گردن موڑی، آنکھوں میں نہ سمجھی سی تھی۔ امبرائڈری کرنی آتی ہے کیا؟ اس نے اسی طرح سے منہ میں کچھ چباتے ہوئے اپنا سوال دہرا دیا تو دعا نے برا سا منہ بنایا۔ یہ کوئی سوال تھا؟ پاس بیٹھے کبھی تو بس ایسی بیکار سی باتیں۔ نہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بتا کر پوچھتے ہوئے آنکھیں خفا بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ اسی طرح مست مگن منہ میں رکھی چیز چباتے ہوئے بولا، یہ تم اتنے انہماک سے اپنے کپڑے پر بنے گل بوٹوں کو دیکھ کر ڈیزائن یاد کر رہی تھی؟ میں نے سوچا تمہیں گھر جا کر ایسا ہی کوئی ڈیزائن بنانا ہے۔ تو وہ چند پر بس اسے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ ہنستی، سر پیچھے گرا کر وہ بے تحاشا ہنستی جا رہی تھی۔ فضاؤں میں جیسے کہیں چھوٹے چھوٹے گھنگرو سے بچنے لگے تھے۔ کچھ پل کو اس کی نگاہیں ساکت سی ہو گئیں، منہ بھی چلنا بند ہو گیا۔ پھر سر جھٹک کر اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہنستی ہوئی تم ایک دم چڑیلنی لگتی ہو، لیکن لبوں سے نکلا تھا۔ دعا کی ہنسی ایک دم سے تھم گئی، ہیزل براؤن آنکھیں خفا ہوئیں۔ میں چڑیل نہیں ہوں۔ وہ پوری طرح سے گھوم کر اس کے سامنے ہو گئی۔ شاکر نے گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ ہاں، تم ٹیڈی ڈول ہو۔ پوری آنکھیں روشن سی ہو رہی تھیں۔ تمہیں بس یہی باتیں کرنی آتی ہیں نا، اسی لیے آئے ہو تاکہ مجھے جلاتا پا سکو۔ دعا کا منہ پھولا اور دل شدت سے اس کے گالوں کو چھو کر ان کی نرم لطافت کو ہونٹے میں جذب کرنے کی خواہش کرنے لگا۔ بس کر سالے، کہ ہاسپٹل میں بھی رومانٹک بنوا کر بے عزت کروا کے رہے گا۔ اپنے دل کو اپنا سٹائل میں ڈپٹ کر شاکر نے پھر سے گردن سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہاسپٹل کا گراؤنڈ ہے اور اندر آپ کے دونوں بھائی لوگ موجود ہیں۔ میرا شرمانے جھجکنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ ایک تو یہ انسان کبھی سیدھی سادی بات ہی نہیں کر سکتا۔ دعا نے دانت کچکچا لیے۔ کیا مطلب؟ تیکھی چتون سے وہ لگاتار اسے گھورے جا رہی تھی۔ شاکر سیدھا ہوا اور اس نے ذرا سا دعا کی طرف جھک کر اپنی گہری نگاہوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ مطلب یہ کہ ادھر تمہیں میں کس کرنے سے ڈرتا ہوں؟ سالہ سب ریکارڈ ہو جائے گا اور ادھر ولف سے میں نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا۔ آخر شریف سا بندہ ہوں میں، اتنی بے شرمی کیا مجھ پر سوٹ کرتی ہے؟ لگاتار دعا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے سٹائل میں بولتا جا رہا تھا، مگر گہری بھوری آنکھیں پل پل شرم اور خفگی سے تپنے لگی، گلابی چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ تم نہ نہایت ہی فضول ہوتے جا رہے ہو، اکیلے بیٹھو اب ادھر۔ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے وہ ایک دم سے اٹھتے کہ شاکر نے اس کی کلائی جکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ دعا کے پاؤں لڑکھڑا گئے، وہ پیچھے کی طرف گرتی کہ اس نے تیزی سے اپنے بازو آگے کیے تھے اور بجائے گرنے کے شاکر کے باہوں میں تھی۔ یہاں اکیلے بیٹھنے تم میں ہرگز نہیں آیا۔ دعا کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے جھکا اور اس نے شرم غصے سے گلابی ہوتے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا کی جان جیسے گالوں پر سمٹ کر شاکر کے لبوں پر حرکت کرنے لگی۔ شاکر کے ہونٹوں کے چلتے علاوہ سے تپش دھڑکنیں رکنے سے لگی۔ وہ ہونٹوں سے گالوں پر تپش چھوڑتا سرخ لبوں کی دھڑکن پر آ کر تھم گیا۔ دل بھلے نہیں مانے، ہاتھوں سے جذبات کی ڈور پھسلے، مگر اس وقت وہ لبوں کو چھونے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوری چہرے سے چہرہ اٹھایا اور اتنی بے شرمی بس کافی۔ آرام سے دعا کو اپنے قریب پھر سے بٹھا کر وہ ٹانگیں سیدھی کر کے کوہنی پیٹھے کی طرف ٹیک کر اسی حالت میں بیٹھ گیا۔ ادھر دعا اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی اس سے ذرا سا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کی چاہت ایسی تھی جو خون خون چڑھتی حواس چھینتی تھی۔ اب قریب بیٹھنا دوبھر لگنے لگا تھا۔ بیچ کے فاصلے سرگوشیاں کر رہے تھے، دل کچھ اور ہی چاہت کر رہا تھا۔ شاکر نے آسمان پر ٹنکے چاند کی طرف دیکھا۔ رات اور چاند پاس بیٹھا دل فریب وجود۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ایک دم سے جینس چھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دعا نے سر اٹھایا۔ آ جائیں میڈم، گھر ہی چلتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو دعا نے ہولے سے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شاکر نے مٹھی میں نازک ہاتھ بھر کر کس لیا، پھر اسے نرمی سے کھڑا کر دیا۔ بائک سے چلو گی کیا؟ گلابی سے ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر ہیزل براؤن آنکھوں میں جھانکا، جیسے اس سے رضائیت مانگ رہا ہو۔ گھنی پلکوں کی جھالر کانپی اور جس سے بھی لے جانا چاہو میں راضی ہوں۔ اس کے جواب سے وہ پل بھر کے لیے ساکت ہوا اور پھر بھوری آنکھیں جگمگا گئی۔ یہ رضائیت کامل تھی یا ادھوری؟ وہ چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ اور ابھی وہ جھک کر اس کے کان میں کچھ کہتا کہ شیشے کا ڈور کھول کر یہ سان کو آتے دیکھ کر اس نے دعا کا ہاتھ فوری چھوڑا اور ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ دعا نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاکر میرے ساتھ آؤ اور دعا تم اندر جاؤ، مرتضیٰ کے ساتھ تم لوگ گھر چلی جانا۔ ایک ساتھ شاکر اور دعا کو حکم دے کر وہ سیدھے اسٹیپ اترتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تو شاکر نے اس کے قدموں کی اقتدا کی تھی۔ مڑ کر اس نے پیچھے کھڑی دعا کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ استعان اور کام اس کی زندگی سے اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ باقی سب بہت کچھ پیچھے رہ جاتا تھا۔ ادھر دعا چند پل وہیں کھڑی رہ کر جاتے ہوئے شاکر کو دیکھتی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر آسمان کی طرف تنہا چاند کو دیکھ کر مسکرائی۔ جو چند لمحے گزرے دل اسی میں ہی راضی تھا۔ یا اللہ، میرے بھیا اور شاکر کی حفاظت کرنا۔ دل سے چپکے سے دعا نکلی تھی اور آسمان سے نگاہ ہٹا کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ ادھر سے کار نکل کر جا چکی تھی۔ دعا نے گہری سانس لی اور پھر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چاند پھر سے تنہا ہو گیا۔ رات آخری پہروں میں ڈھلنے کی طرف گامزن تھی، لیکن اجلال مینشن کی پرشکوہ عمارت مصنوعی روشنیوں سے نہائی شبی تاریکی کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عمارت کے باہر سے لے کر اندر تک اب تک ساری بتیاں روشن تھیں۔ لیونگ روم میں اب تک جاگتی سعدیہ بیگم بار بار کھڑی دکھتی گھر میں بسنے والے مکینوں کی آمد کے منتظر تھی۔ وہ افشین کو بتائے بغیر ہی ادھر آ گئی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اجلال مینشن میں رہنے والے افراد کب اس گھر میں اپنا وقت گزارتے تھے۔
ہر کوئی اپنی زندگی میں گم تھا، یہ گھر تو بس ان کے لیے سرائے کی طرح تھا۔ سعدیہ بیگم نے آہ کی صورت میں سانس لے کر پاؤں صوفے سے نیچے اتارے۔ انتظار کرتے کرتے وہ اب تھک رہی تھیں، کئی بار سوچا کہ افشین کو کال کریں، مگر پھر ارادہ چھوڑ ہی دیا۔ اب صبح ہی بتاؤں گی اسے۔ سر چھٹا کر وہ صوفے کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ ان کی نگاہ اندر آتی افشین پر پڑی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اندر آتی افشین نے جیسے لیونگ میں موجود سعدیہ بیگم کو دیکھا، ان کے میک اپ سے سجے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سعدیہ بیگم نے کچھ ناگواری سے ان کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے سر جھٹک دیا۔ وعلیکم السلام، مل گئی فرصت تمہیں گھر آنے کی؟ صوفے پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے وہ سلام کا جواب دے کر طنزیہ انداز میں بولی تو افشین شرمندہ سے ان کے قریب ہی آ کر بیٹھ گئی۔ سوری پھپھو، مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آنے والی ہیں تو میں کبھی نہیں جاتی، پلیز معاف کر دیں۔ ان کے کاندھے سے لگ کر معذرت کرنے لگی تو سعدیہ بیگم کا غصہ فوری ختم ہو گیا۔ ویسے بھی وہ اتنے خوش اور بےتاب تھیں افشین کو خوشی کی خبر سنانے کے لیے، ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میں تو تمہیں بڑی اچھی خبر سنانے آئی تھی، مگر تم تو نہ جانے کہاں گھومتی پھرتی رہی۔ ان کے شکوے پر افشین افسردگی سے مسکرا دی۔ ایک پارٹی میں گئی تھی پھپھو، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ اپنے سامنے بیٹھی سعدیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر افشین کی نظریں لگاتار ان کے چہرے پر چھائے بے پناہ خوشی کے احساس کی وجہ کھوج رہی تھیں۔ وہ ناراض تھی مگر چہرہ انجانی خوشی سے چمک بھی رہا تھا۔ خوش کیوں نہیں رہوں گی جب اتنی بڑی خوشی مجھے ملی ہے؟ وہ ایک دم سے سرشار سی ہنسی تو افشین کے اشتیاق کے شوق کو اور بھی ہوا ملی تھی۔ بتائیں نا پھپھو، کیسی خوشی؟ اور آپ بغیر بتائے کیسے آ گئی؟ ایسی کون سی خوشی تھی جو سعدیہ بیگم بغیر اطلاع کے ادھر چلی آئیں اور اب تک جاگ کر اس کے منتظر تھیں؟ افشین بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں وہ خوشی تو دینے آئی ہوں۔ افشین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے پیار سے اس کا گال بھی تھپکا۔ کون سی خوشی پھپھو؟ مجھ سے تو ساری خوشیاں روٹ گئی ہیں، خوش ہونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ افشین کی گرے آنکھیں ایک دم سے بجھیں اور مسکراہٹ پھیکی سی پڑ گئی۔ خوشیوں کی تتلیوں کے تو سارے رنگ خود اپنے ہاتھوں سے نوچ لیے تھے، اب تو بس سیاہی ہی سیاہی ان کے ہاتھوں میں رنگی ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ اریبہ اور یزدان دونوں کی طرف سے ملنے والی خوشی سے بے خبر تھی۔ یہ خوشی تمہارے سارے غم دھو ڈالے گی۔ سعدیہ بیگم کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا بتائیں کیا بات ہے پھر؟ سر چھٹک کر وہ پھر سے پراشتیاق نگاہوں سے سعدیہ بیگم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ افشی، تم دادی بننے والی ہو۔ سعدیہ بیگم نے ان کے دونوں گال چھو کر مسکرا کر کہا تو مطلب وہ پھر بھی سمجھی نہیں تھی۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے ان کے گال پر چپت لگائی۔ ارے پاگل، اپنی یزدی کی بات کری، تمہارا بیٹا باپ بننے والا ہے، اس کی بیوی ماں بننے والی ہے، میرا پوتا آنے والا ہے، میرے یزدان کا بچہ۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی افشین کو اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے کانوں میں بس یزدان کے بچے کی گردان ہونے لگی، ایک بار نہیں بار بار۔ افشین کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، نگاہیں ان کے چہرے پر جم سی گئیں، یعنی ان کا یزدان باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر ان کا دل دھڑکنا بھولے جا رہا تھا۔ پھپھو، میرا یزدی باپ پپا بننے والا ہے؟ وہ شدت جذبات سے ان کی زبان لڑکھڑا گئی، آنکھیں تیزی سے بھرتی جا رہی تھی۔ ایک ایسا احساس تھا کہ لگ رہا تھا جیسے برسوں سے چلتے سلگتے زخموں پر اب کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہی تھیں اور ہونٹ لرزاں تھے۔ ہاں افشی، میں پردادی بننے والی ہوں، اور تم دادی، اپنے یزدان کے بچے کی دادی۔ سعدیہ بیگم کا حال بھی کچھ ان سے جدا نہیں تھا۔ افشین نے ایک دم سے آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت پر ٹیک دیا۔ کتنے ہی آنسو تھے جو پلکوں کی باڑ توڑ کر ان کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ ادھر افشین کے اندر کا سرد جمود پگھل رہا تھا اور انہی لمحوں میں اندر آتے اجلال خان زادہ نے صاف صاف کی آواز سنی تھی اور ایک آتش فشاں ان کے سینے میں پھٹا تھا، جس کی جلن سے ان کا سارا وجود بے تحاشا سوزش میں مبتلا ہو گیا۔ برقی تیزی سے وہ ان دونوں کے سر پر پہنچ گئے۔ کیا کہا آپ نے مما جان؟ پھر سے کہیں؟ اپنی سرخ آنکھوں سے انہوں نے سعدیہ بیگم کو گھورتے ہوئے پرتپش لہجے میں پوچھا تھا۔ افشین نے آنکھیں کھول کر اجلال کو دیکھا اور اندر تک لگی آگ پر پھوار سی برس گئی۔ آج ہر زخم کا مداوع کر لینا ہے، دل کے داغ دھل دینے تھے۔ افشین کی آنکھوں میں شیرنی سی چمک ابھر رہی تھی۔ ادھر سعدیہ بیگم کو سمجھ میں نہیں آیا اجلال اس قدر اشتعال میں کیوں بھر گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے تجھے اجلال؟ انہوں نے بیٹے کا سرخ ہوتا چہرہ ناگواری سے دیکھا۔ جو ابھی کہا ہے وہ کہیں پہلے، کون باپ بن گیا؟ وہ غرار سے رہی تھی، صاف صاف سننے کے باوجود بھی پھر بھی گمان کی راہوں پر کھڑے اس بات کو جھٹلا دینا چاہتے تھے۔ افشین اپنی جگہ سے اٹھی اور سعدیہ بیگم کو گھورتے اجلال کا بازو دبوچ کر انہوں نے ایک دم سے اجلال کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ مما جان، مجھے دادی بننے کی خوشی دینے آئی ہیں۔ آپ کو بھی مبارک ہو اجلال صاحب، یزدان خان زادہ باپ بننے والا ہے، اس گھر اور جائیداد کا نیا وارث آنے والا ہے۔ افشین کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ اجلال کو دیکھتے ہوئے گردن اونچی کر کے انہوں نے جسے اجلال کے چہرے پر چلتے انگارے اچھال دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اجلال نے دھاڑ کر اپنا بازو افشین کے ہاتھ سے جھٹک دینا چاہا، مگر آج افشین کی انگلیوں میں ایسی طاقت سما گئی تھی، اجلال کوششوں کے باوجود بھی اپنا بازو ان کی گریب سے چھڑا نہیں پائے تھے۔ شاید آنے والے پل نے دل میں خوف بھر دیا تھا اور افشین کو نڈر پل پر اپنی انگلیاں ان کے بازو میں گاڑتے ہوئے زخمی شیرنی کی طرح غرا رہی تھی۔
یہ سچ ہے اجلال خان زادہ، اور یہ سچ تجھے آئینہ دکھا دے گا، وہی آئینہ جس آئینے میں روز اپنی بھیانک شکل دیکھ کر اپنے گناہوں کے عذاب میں چلتی ہوں۔ ان کی غراہٹ نما آواز سے جیسے فضا تک ساکت ہو گئی تھی۔ تیری ساری کوششیں رائے گا گئی۔ میرے بچے کا بچپن تو نے اس لیے برباد کیا تھا نا کہ وہ ساری زندگی نفسیاتی مریض بنا رہے۔ 4 سال میرے بچے کی معصومیت سے کھیلتے رہے تھے تم۔ اس کے سامنے تو نے ہر گناہ کو اس لیے انجام دیا کہ وہ ساری زندگی کسی عورت کو چھوئے بھی تو تیری وحشت یاد کر کے ذہنی مفلوج ہو جائے، وہ نامرد کہلائے۔ یہی چاہتا تھا نا تو؟ آواز میں غراہٹ بھلی تھی مگر افشین کی آنکھوں میں بیتے دنوں کا کرب کروٹیں بدل رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے ایک دم سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی اور کون سی آگاہی کے عذاب حاصل کرنا رہ گیا تھا؟ اجلال کے جبڑے تنتے جا رہے تھے۔ میرا پرنس جب نفسیاتی مریض بنا پھرتا تھا، جب کسی لڑکی کو دلہن بنا دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا تو تم مزے لیتا تھا۔ تیرے سامنے جب وہ شرابی آوارہ بنا پھرتا تھا تو تیرے گھٹیا نفس کو تسکین ملتی تھی، لیکن افشین ذرا دیر کے لیے سانس لینے کے لیے رکی۔ سعدیہ بیگم دل پر عذاب کا بوجھ لیے نم آنکھوں سے بس افشین کو دیکھ رہی تھی، جس کے زبان سے سچ کے 7 سالوں کا درد بھی بیان ہو رہا، مگر تجھے نہیں معلوم تھا وہ تجھے ذہنی مفلوج بنا رہا تھا۔ وجدان نے اسے ہر عذاب سے کھینچ نکالا۔ تمہاری ساری کوششوں کے باوجود بھی یزدان خان زادہ ایک کامیاب، عزت دار، شریف انسان بنا، اور تو پستی میں گرا ایک ایسا مرد جس کی وحشت اسے جانور سے بدتر کر دیتی ہے۔ اس بار انہوں نے اجلال کا بازو زور سے جھٹک کر چھوڑ دیا۔ اس دھکے سے اجلال خان زادہ ذرا سا پیچھے کی طرف لڑکھڑائے تھے۔ افشین اب بھی زخمی ناگن کی طرف پھنکار رہی تھی۔ جا اجلال احمد جا، اپنی ہار کا ماتم منا۔ تیری ہر چال کی زنجیریں تو اسی دن ٹوٹ گئیں جس دن میرے یزدان کی زندگی میں وہ لڑکی آ۔ ایک دم سے وہ ہنسی، اجلال کا مذاق اڑاتی ہنسی۔ اجلال کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی۔ تیری ہر چال کے باوجود بھی وہ لڑکی یزدان کی زندگی میں چلی آئی اور اس نے یزدان کو تیری دی گئی ہر وحشت سے نکال دیا، اس کے جنون کو سکون دے دیا۔ اسے کہتے ہیں قسمت اجلال خان زادہ۔ اس کے حصے میں ایسی لڑکی آئی جسے تجھ جیسے جانور کو ہمیشہ خواہش۔ تجھے تو نہ شایان ملی، نہ اب یزدان کی بیوی ملے گی۔ سعدیہ بیگم شل سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ وہ یقین نگاہوں سے اجلال کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے اس نے وجدان کے گھر میں نقب لگائی، اور کیا اب وہ یزدان کے گھر بھی؟ ادھر اجلال کی آنکھیں خون آلود ہوئی جا رہی تھی۔ تو ہار گیا اجلال، پوری طرح سے ہار گیا۔ پہلے وجدان سے ہارا، وہ تیری شایان لے گیا، وہ ایک بہترین زندگی جی رہے ہیں، اور اب یزدان نے تجھے بری طرح سے ہرا دیا۔ افشین کی زہریلی باتوں سے اجلال ایک دم سے اپنا آپا کھو کر آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک دم سے افشین کا گلا اپنے پنجے میں جکڑ کر غراہٹ نما آواز میں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، میں اس کی زندگی برباد کر دوں گا۔ اس کی بیوی میری ہے، اسے پہلے میں نے چاہا تھا، اسے میں نے خریدا تھا، وہ میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ افشین کے گلے کو جکڑے ہوئے وہ زخمی شیر کی طرح گھرا رہا تھا۔ افشین کا دم گھٹ رہا تھا، پر ایک بھی آہ منہ سے نہ نکلی، بلکہ جبڑے کسے وہ اسے شیرنی کی نظروں سے گھور رہی تھی۔ سعدیہ بیگم صدمے سے اجلال کو دیکھ رہی تھی، جن کی باتوں سے انہیں شوق پر شوق لگ رہا تھا۔ تم دیکھنا اس کی بیوی کو کس طرح اس سے چھینتا ہوں میں۔ برسوں پہلے شایان نامی گڑیا کو اس کے سامنے روندا تھا نا، بہت جلد اس کی بیوی کا اس سے بھی بدتر حال کروں گا، اور وہ بھی تیری اولاد کے سامنے، اور پھر اس کی اولاد کو زمین میں گاڑ دوں گا، اسے تیرے یزدان کے سامنے اپنے کتے کے آگے پھینکوں گا۔ اجلال! سعدیہ بیگم ایک دم سے چیخ پڑی، صدمے سے ان کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ بششتر سے سب سنتی رہی تھی، کیسے کیسے راز نہیں آج کھلے تھے۔ ان کے بطن سے کیسا شیطان نکلا تھا جس نے ان کے ہی خاندان کو آگ میں دھکیل دیا تھا، اور اب بھی اسے چین نہیں ملا تھا۔ اجلال افشین کو دور جھٹک کر سعدیہ بیگم کی طرف مڑے ہی تھے کہ وہ آگے بڑھی، اور پوری طاقت سے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اجلال کے منہ پر دے مارا تھا۔ افشین متعجب ہوئی، اور اجلال خان زادہ حیرت، غصے اور صدمے سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے، جس ماں نے کبھی بچپن میں بھی انگلی نہیں لگائی، اس نے انہیں اس عمر میں تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی، تو انسان نہیں شیطان ہے، شیطان! میرے گھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرا دل نہیں بھرے، جو اب تو میرے معصوم بچے کی خوشیاں بھی کھا جانا چاہتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے شرارے سے نکل رہے تھے۔ اجلال کے چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں نے اپنے بطن میں شیطان پرورش دیا تھا، جو ایک دن باہر آ کر میرے خاندان کو کھا جائے گا، خانزادہ خاندان کی شرافت کو نکل جائے گا۔ اجلال کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگے۔ تم مر کیوں نہیں جاتا اجلال، اور کتنا دکھ دے گا اپنی ماں کو، اور کتنے زخم ڈالے گا میرے دل پر، اور کتنے شرمندگی کے بوجھ لے کر میں زندہ رہوں گی۔ انہوں نے کتنے ہی مکے اجلال کے سینے پر دے مارے تھے۔ افشین کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پہلی بار وہ اپنی پھپھو کو اجلال کو کوستے مارتے دیکھ رہی تھی۔ تیرے ہر جرم پر پردہ ڈالا، تیرے ہر گناہ کو چھپایا، وجدان جیسے فرشتے کے آگے تجھ جیسے شیطان کو اہمیت دے کر اپنے گناہوں کو بڑھاوا دے دیا، اس آس میں تو کبھی نہ کبھی تو سدھر جائے گا۔ لیکن میں غلط تھی، بہت غلط۔ انہوں نے اجلال کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دھکا دیا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ بس کر دیں اب، بس کر دے گی دشمنی کو، جینے دے یزدان کو اپنی زندگی۔ اب بھی اگر تجھ میں کچھ شرم باقی ہے نا، تو خدا را اپنی ماں کے لیے یزدان کی بیوی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ اجلال نے اپنے جبڑے کس لیے۔ افشین کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ اس بار تو نے کچھ بھی غلط کیا تو مجھے یقین ہے میں اپنے سارے خاندان کو کھو دوں گی، کچھ نہیں بچے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں صوفے پر گری، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
یہ رونا تھا اس احساس شرمندگی کا جو انہیں یزدان سے تھا، یزدان کا غم تھا۔ افشین اپنی پھپھو کو اس قدر ٹوٹتے دیکھ کر بہت تیزی سے ان کے قریب بیٹھی۔ اجلال خان دادا نے جبڑے بھینچے اور وہ تیزی سے مڑ کر لیونگ روم سے نکل کر باہر کی سمت بڑھ گئے۔ دروازے کے باہر کھڑے خلیل نے اندر ہوا سارا ہنگامہ دیکھا اور سنا تھا، بلکہ وہی کیا۔ اس گھر کے کونے خدرے میں گھسے گئے سارے ملازمین نے ایک ایک لفظ سنا تھا، کار نکالو۔ اجلال نے بس اتنا کہا اور خلیل تیزی سے سر ہلا کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ اجلال خان دادا ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے، چہرے پر سرخی تھی اور آنکھوں کے ڈورے لہو رنگ، دل و دماغ میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اور ایسی حالت میں خطرناک سازشوں کا جال بنتے ہوئے انہوں نے اپنے پاس آ کھڑی ہوئی کار کا دروازہ کھولا اور بیک سیٹ سنبھالی۔ کہاں جانا ہے باس؟ کار اجلال مینشن کی عمارت کے گیٹ سے باہر نکلی تو خلیل نے بیک ویو میرر سے ان کی سرخ ہوتی صورت دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، اس بار اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے تم نہیں، میں پلاننگ کروں گا۔ مجھے بس 2 دن میں وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے۔ ان کے ہونٹوں سے سرسرا کر جملے نکلے اور خلیل نے گہری سانس نکلی۔ معاملہ اب آر یا پار والا ہو چکا تھا، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے۔ خلیل، کار میرے فارم ہاؤس پر لے چلو اور اپنے سارے خاص آدمیوں کو بلواؤ، یعنی جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ خلیل نے بس سر ہلایا اور کار بہت تیزی سے گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے پر شکوہ عمارت کی در و دیوار سے ٹکرا کر ہوائیں زخمی ہوئی تھیں۔ آسمان پر ٹھہرا چاند زمین کی طرف تکتا زرد سا ہونے لگا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔